السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما قاسم اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب. اور ہمارے ساتھ ہیں بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں، آغاز ہو چکا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ موسم بدل رہا ہے. ٹھنڈ آنے والی ہے یا ٹھنڈ ہلکی ہلکی سی آ چکی ہے. اور شعیب جہاں آپ یا میں رہتے ہیں وہاں پہ تو صرف ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے رات کو، لیکن ادھر مجھے پتا چلا ہے پی ٹی وی کے آس پاس تو اولے بھی پڑے. بڑا زبردست قسم کا ٹھنڈا موسم ہے ادھر. یہاں کسی نے بال تو نہیں کٹوائے، مطلب گنج تو نہیں کرائی آس پاس؟ نہیں، کسی نے گنج نہیں کروائی، لیکن ویسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کے بال نہیں ہیں. میرا خیال ہے اسی لیے انہوں نے شاید اپنی ٹنٹ کو فریش اب میرے بال تو کرایا. خیر واپس آ گئے ہیں اور مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بال اچھے واپس آئے ہیں، ورنہ ایک بار بال کٹواؤ تو واپس نہیں بھی آتے نا. ویسے ہر بندے کی بالوں کی گروتھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. میرے بھائی نے کٹوائے تھے نا، اس کے نہیں واپس آئے تو وہ پریشان ہے کہ کیوں نہیں واپس آ رہے. جو پہلے تھے وہ بھی چلیں گے، نئے بھی نہیں آئے. یہ لہذا ایک پریشانی ہے. یہ ہو جاتا ہے. لیکن اس اچھے سے موسم میں شعیب ایک تو اسلام آباد کی سڑکیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اسلام آباد کے جو سیاحتی مقامات ہیں آس پاس ان کا حسن مزید نکھر جاتا ہے. گرینری بڑی خوبصورت ہے اسلام آباد کی. اور ساتھ میں ایسا ایک چائے کا کپ ہو آپ کے پاس یا گرما گرم آپ کافی پی رہے ہو، پکوڑے شکوڑے کھا رہے ہو، تو آپ کے موسم کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور نارملی لوگ پکنک کا پلان کرتے ہیں، ویکینڈز پہ کرتے ہیں. ابھی ورکنگ ڈیز چل رہے ہیں تو ابھی کام شام پہ جائیں، شام کو اگر ٹائم ملے تو سیر و تفریح ضرور کریں. یہ چائے کو کافی اچھا کیا آپ نے. صبح میں نے تھوڑی سی کافی پی تھی اور ابھی چائے کا کپ میرے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ کیا کھایا تھا؟ اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا. وہ تو پروگرام کے بعد سے ہی بھوک لگنی شروع ہوتی ہے نا. اس وقت سارا فوکس ہوتا ہے پہلے میک اپ کرنا ہے، پھر اسٹوڈیو آنا ہے، اور اس سب کے درمیان میں خبریں بھی پریپیئر کرنی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے. ہماری بھوک کا یہ عالم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پراٹھا کھا لو. ہاں، اور ایک دن یہاں ٹیبل پہ بھی ہم نے پراٹھا رکھا ہوا تھا. ہم چاہتے تھے رکھ کے کھائیں لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہم نے کہا بعد میں کھائیں گے. وہ آپ دیکھتے کہ ہم لڑ رہے تھے، پراٹھا ایک رہ گیا تھا اور ہم لڑنے والے 2 رہ گئے تھے. باقی تو خیر چائے میں بھگو کے کبھی پراٹھا کھائے؟ ہاں، بڑا مزے کا لگتا ہے نا. لیکن اگر چائے بہت میٹھی ہو، اگر آپ پھیکی چائے پینے کے عادی ہیں تو پھر اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں، چائے میں ہنی ڈال لیا کریں. ہنی نہیں، شوگر ڈال لے تو ہنی سے اتنی میٹھی نہیں ہوتی نا. بٹ ہنی از گڈ، اٹس ہیلتھی. اٹس ہیلدی، بٹ کوئی بات نہیں. آپ کو بس چائے میسر ہونی چاہیے. اور اچھی چائے سے جو لوگ انکار کرتے ہیں پینے سے، جو کہتے ہیں ہم چائے نہیں پیتے، وہ کفران نعمت کرتے ہیں. ان کو چائے پینی چاہیے. زندگی میں چائے نہ ہو تو کوئی مزہ نہیں ہے. اچھی چائے میں الائچی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. جس چائے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اچھی تھی، لیکن اب اچھا دیکھیں اگر 7-8 کپ چائے ہے تو اس میں 1 الائچی نہیں ہونی چاہیے. اتنی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اب 3-4 کپ الائچی تو ڈالے. ہم مہمان تھے کہیں پہ، ہماری پوری ٹیم کہیں گئی تھی، مہمان تھی وہاں پر. وہ جو چائے تھی اس میں ہم سب یہ رائے دے رہے تھے کہ الائچی ہے یا نہیں ہے. اور شیب نے پہلے سب سے اندازہ لگا لی کس میں 1 الائچی ڈالی ہے. 1 الائچی ڈالی پوری پتیلی میں. اچھا میں اس میں زیادہ ڈالتا ہوں، اس پہ میرے گھر میں مجھے ڈانٹتے بھی ہیں کہ الائچی مہنگی ہے، زیادہ کیوں ڈالتے. میں کہا مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اس کی خوشبو اچھی لگتی ہے. اور ویسے دار چینی والی چائے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. ہاں، میرا خیال ہے بہت چائے ہو گئی ہے، ان چائے کافی ہے. بہت ہے. اب میرا خیال ہے کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ موسم اچھا ہے، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی گرما گرمی بھی جاری رہتی ہے اور گہما گہمی بھی جاری رہتی ہے اور ملک کی سطح پہ کچھ فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک خبر ہے بڑی اہم. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چینی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ماہرین کے خصوصی وفد سے سیلاب کے متاثرہ علاقوں کے دورے کا خیر مقدم کیا ہے. اور انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ قدرتی آفات کے دوران ریسکیو ریلیف کے حوالے سے چینی ماہرین کا تجربہ پاکستان کے لیے مستقبل میں بہت مفید ثابت ہوگا، کیونکہ وہ تمام لوگ گئے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں. وہاں پر اب کیا ہونے والا ہے وہ ان چیزوں کا جائزہ لیں گے. ایگزیکٹلی. اور جو ڈپارٹمنٹ آف فلڈ کنٹرول ہے چین کا، اس کے تعاون سے اب چیزیں ہم بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. اور جو ایمرجنسی مینجمنٹ کے جو ایمرجنسی کمانڈنگ آفیسر ہیں چائنا کے، ان کی قیادت میں یہ ملاقات ہوئی تھی. اور اس میں وفاقی وزراء احسن اقبال، شہری رحمان صاحبہ، معاون خصوصی ظفر الدین محمود، چیئرمین این ڈی ایم اے اور چیئرمین این ایف آر سی کے علاوہ متعلقہ جو حکام ہیں وہ شریک ہوئے تھے. اور ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا اور 21 اکتوبر کو این ڈی ایم اے کو متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی داد رسی بھی کرنی ہے اس کے حوالے سے، اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے جو تفصیلی پلان ہے اس پر ایک رپورٹ مرتب کر کے جمع کرانی ہے، جس پہ مزید پھر انشاءاللہ بات ہوگی اور کام ہوگا. ایک اور خبر ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ ہے اباؤٹ ML1 مین لائن 1 لائن ہے ML1. اس کی ہم بات کریں اور اس کو اپ گریڈ کرنا ہے اور یہ بہت اہم ہے. اور یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک کا، چونکہ کئی جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر 2 لائنز نہ ہوں تو ڈائریکٹ کراسنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. کہیں پر پھاٹک نہیں ہے، کہیں پر انمینڈ کراسنگز ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو روابط ہیں خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ وہ بڑے اہم ہیں شعیب. اور اسی سلسلے میں چین پاکستان اقتصادی راہداری اور دیگر چینی منصوبوں میں پیش رفت پر یہ جائزہ اجلاس تھا، جس میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وسط ایشیائی ریاستوں سے ریل کے ذریعے یہ رابطہ پورے خطے کی ترقی اور خوشحالی کا باعث
باعث بنے گا. اور یہ جو اسپیسیفک منصوبہ ہے ML1 جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان ریلوے میں اور وفاق کی علامت ہے. پاکستان کے شمسی توانائی کے منصوبے میں چینی کمپنیوں کی جو سرمایہ کاری ہے اس میں دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور یہ جو اسپیسیفک اجلاس تھا اس میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں پہ بھی بات کی گئی, بالخصوص ML1. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سرکولر ریلوے, کراکورم ہائی وے اور کچھ اور منصوبے بھی شامل تھے جن پہ بات ہوئی ہے. اور یہ منصوبے امپورٹنٹ ہیں, ان پہ وقتاً فوقتاً اجلاس ہوتے رہتے ہیں کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں, تو پیرل ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک اور وزیر اعظم کا انٹرویو بھی ہے فائنینشیل ٹائمز کو, اس کا ذکر کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کہ FATF کا اجلاس آج ہونے والا ہے. پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنے کے چانسز ہیں, کافی پر امید ہے پاکستان, کیونکہ جتنی بھی ڈیمانڈز تھی وہ پاکستان کی ہیں, جتنے بھی اقدامات ڈیمانڈ کیے گئے تھے پاکستان نے وہ پورے کیے ہیں. تو یہ جو اجلاس ہونے والا ہے اس میں وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں. تو امید ہے کہ آج کے اجلاس میں مثبت پیش ایگزیکٹلی 2 روزہ اجلاس ہے اور اس میں انکریزڈ مانیٹرنگ لسٹ جسے گرے لسٹ کہا جاتا ہے اس میں پاکستان تھا تقریباً 52 منتھس, یعنی 4 سال پاکستان اس گرے لسٹ میں رہا ہے. لیکن پاکستان نے بڑا اچھا کمپلائنس کیا ہے, جو ٹاسک اسائن تھے, جو چیزیں کرنی تھی, جو ایکشن پلان بنایا تھا ان تمام پوائنٹس کو لے کر, ان سب پر بہت اچھا کام کیا. اور اگست 29 سے لے کے سپٹمبر 2 وہاں کی جو ٹیم ہے وہ آئی بھی تھی, انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا, چیزیں دیکھی بھی تھیں. تو انشاءاللہ پاکستان از لائکلی ٹو ایگزٹ گرے لسٹ. اور اس میں ظاہر تھوڑی تکلیف انڈیا کو ضرور ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے, اور پہلے بھی انڈیا کی طرف سے کافی انٹرپشن ہم نے دیکھی تھی. ابھی یہ 2 دن کا اجلاس ہے 20 اور 21 اکتوبر کو جو ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے ادارے انوالو ہوتے ہیں. جب اجلاس ہوتا ہے اس میں انٹرپول, IMF, عالمی بینک کے حکام اور تقریباً 206 تنظیموں کے وفود ہیں جو شرکت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کی طرح میں بھی پر امید ہوں, پورا پاکستان اس بار ہمیں یقین ہے کہ ہم گرے لسٹ کو انشاءاللہ ایگزٹ کر لیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے بڑا اچھا کیا ہے. اب بڑھتے ہیں آگے, جو آپ نے فائنینشیل ٹائمز کے انٹرویو کا حوالہ دیا اس کا ذکر کرتے ہیں. ماحولیاتی انصاف کا مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے. ہر فورم پر یہ بات کرتے ہیں وہ, ہر انٹرویو میں یہ ذکر کرتے ہیں وہ. اور جو موسمیاتی تبدیلی سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فنڈز کی ضرورت ہے, اس کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا ہمارے مطالبات ایک اور جو ہمیں موصول ہو رہا ہے ایک طرف, اس میں ایک ہیوج گیپ ہے, اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے, اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس سے مقابلہ کریں اس چیز سے جو مل رہا ہے ہمیں, دیٹس پینٹس, وہ پینٹس کے مترادف ہے. تو اس لیے ہمیں اس خلا کو پر کرنا ہے. پاکستان اس وقت جس فیز سے گزر رہا ہے آفٹر دا فلڈز, یعنی پوسٹ فلڈز کی ہم بات کریں, انہوں نے کہا کہ اس میں عالمی برادری کو مزید تعاون کرنا ہوگا. جو تعاون ہوا ہم شکر گزار ضرور ہیں, بٹ وہ تعاون بہت کم ہے. وہ تعاون کم ہے, اس سے زیادہ تعاون کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے پاکستان کی فنڈ ریزنگ کی کوششوں کو بڑھانے کے لیے ڈونرز کانفرنس کی میزبانی کا وعدہ کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس پیرس میں ضرور ہوگی. اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے درکار رقم کے بارے میں جائزے کو بھی حتمی شکل دے رہا ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے امید کی ایک کرن ہے. اور جب ہم ان سب کاوشوں کا ذکر کر رہے ہیں, اس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں, اس سے پہلے پیرس معاہدہ ہوا تھا جس میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے بات کی گئی تھی, لیکن اس طرح سے امپلیمنٹیشن ہم نہیں دیکھ پائے جو کہ ڈیولپڈ نیشنز کی طرف سے کی جانی تھی. ابھی ہم امید کرتے ہیں کہ جس کانفرنس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اگر یہ پیرس میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور اس سے کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ کانفرنس بھی اہم ہے جس کا ذکر ہم پہلے 2-3 پروگرامز میں بھی کر چکے ہیں, کانفرنس آف پارٹیز 27, جس کی نائب صدارت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کریں گے, مصر میں ہوگی, شرم الشیخ میں. تو اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئیں گی اور انشاءاللہ پاکستان کے حالات میں بھی بہتری آئے گی. اس وقت جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں سچویشن ہے وہ کافی امپروو ہوگی. ایگزیکٹلی. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, پچھلے 2 سے ایک شور مچا ہے, وہ کھیل کے میدان میں ہے کہ جس طرح سے بھارتی پروپیگنڈا جاری ہے پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ سے متعلق کہ وہ اب چاہتا ہے کہ پاکستان سے ایشیا کپ کی منتقلی ہو جائے, کہ ان کی ٹیم یہاں پر نہیں ہے. یہ تو انہوں نے بیان دیا, ایشیا کپ ہی یہاں پر نہ ہو, اس کی مضموم سازش بھارت کر رہا ہے. لیکن اس سے متعلق ایشیا کرکٹ کونسل کے صدر اور سیکرٹری بھارت کرکٹ بورڈ کے جو بیان ہے اس پر PCB نے رد عمل دیا ہے, لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ جے شاہ کے جو بیان ہے اس پر میں حیرت بھی ہے, مایوسی بھی ہے. اور ترجمان PCB نے کہا ہے کہ یک طرفہ بیان ICC اور ACC کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے.
اس سے بھارت میں شیڈیول ICC ایونٹس میں پاکستان کی شراکت پر بھی سوال اٹھتے ہیں اور اس سے اس پہ اثرات مرتب ہوں گے۔ PCB نے ACC سے اس اہم اور حساس معاملے پر ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی ہے۔ PCB کی طرف سے باقاعدہ طور پہ لیٹر لکھا گیا ہے اور ہم نے اس معاملے کو اب اٹھایا ہے کہ یہ بیان جو جے شاہ کا تھا اس کے بعد کے ہونے والے حالات جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، جس طرح سے کھیل کو افیکٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کھیل کے میدانوں کی رونقیں ماند پڑ جائیں، اس کی کوشش بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے، پاکستان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اس لیول پر آ کر اس پر ہم نے اب یہ رسپانس دیا ہے۔ اور یہ رسپانس ضروری تھا شعیب، کیونکہ کھیلوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اور اگر آپ کھیلوں کے لیے سرحدیں باندھنا شروع کر دیں گے، اگر آپ اس کے لیے اپنی ٹیموں کو منع کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ دوسرے ممالک میں نہ جائیں، تو اس سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ خطے کے جتنے بھی ممالک کی ہم بات کرتے ہیں، تجارت کی وجہ سے ایک دوسرے ملک کے ساتھ ہمارا کنیکشن بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ ہم ٹریڈ کے لیے ایک دوسرے ملک کا راستہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پورے ریجن کی میں بات کر رہی ہوں نا، اس میں انڈیا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے دیگر معاملات میں تعاون چلتا رہتا ہے، مختلف شعبوں میں ہم بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گزرگاہیں ہوتی ہیں ہماری ایک دوسرے ملک کے ساتھ۔ تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اگر آج سپورٹس کی ٹیم کو آنے سے منع کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو یہ دراڑیں بڑھتی جائیں گی۔ ابھی کچھ دن پہلے جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خطاب کیا تھا تو انہوں نے ایک بار پھر بات کی تھی، بامعنی مذاکرات، ہم نے دروازے بند نہیں کیے، ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، ہم اپنے وقار کو مقدم رکھتے ہیں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے یہ ہم ضرور کہتے ہیں، لیکن ہم بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جب اس طرح ٹیمز کو آنے سے منع کر دیا جاتا ہے، ایک نیگیٹو امپیکٹ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ بھارت اگر منع کر رہا ہے اپنی ٹیم کو آنے سے تو ظاہر ہے بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ ایک ایسی چیز پہ سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دو ملکوں کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ الگ موضوعات پہ ہیں، وہ الگ چیزوں پہ ہے، کھیل پہ کوئی تنازع نہیں ہے۔ اگر آپ کھیل کے لیے اپنی ٹیم کو آنے سے منع کریں گے تو کل دیگر ممالک کے ساتھ بھی آپ کو یہ صورتحال درپیش آ سکتی ہے۔ ویسے ہی کہہ دیں کہ ڈرتے ہیں پاکستان سے، ہم کیونکہ اچھا کھیل رہے ہیں، فٹ بال میں بھی ہم نے ان کو ہرایا ہے، اور ایک اور میچ ہوا تھا جس میں ہم نے ہرایا نا ان کو، تو اس کے بعد میں بھی وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس بار لگتا ہے ہماری ٹیم زیادہ اچھی تیاری میں ہے تو وہ گھبرا رہے ہیں پاکستان میں۔ بابر اعظم سے ڈر گئے ہیں یا نسیم شاہ سے ڈر گئے ہیں یا ہمارے باقی پلیئر سے ڈر گئے ہیں، ویسے بھی رینکنگز بڑی اچھی امپروو ہوئی ہیں، تو جنرلی بھی شاید ڈر زیادہ گئے ہیں۔ اچھا، ویسے ایک اور بڑی اچھی بات ہے، پچھلے جتنے بھی ریسنٹ میچز کی بات کریں، ہم کچھ بھی ہو، فائنل کا رزلٹ کچھ بھی ہو، ہم بھارت کو ہرا دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ وہ پھر آنا نہیں چاہ رہے اور بہانہ کوئی اور ہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہی ہے، نشانہ کچھ اور ہے، بہانہ کچھ اور ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے، ایک اور معاملے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک سوال کرتے ہیں آج آپ سے۔ فار ایگزامپل ایک خاتون ہے، وہ بازار جاتی ہے یا وہ کسی بھی پبلک سپاٹ پر جاتی ہے یا وہ ٹرین سے سفر کر رہی ہے، وہ بس سے سفر کر رہی ہے، وہ کسی ایسے ماحول میں گئی ہیں جہاں پہ مرد ہیں اور زیادہ مرد ہیں، اگر وہ خاتون انکمفرٹیبل ہوتی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ خاتون ذمہ دار ہے جو اس ماحول میں گئی ہے، یا مرد ذمہ دار ہیں جو وہاں پر ہیں جن کی وجہ سے وہ خاتون انکمفرٹیبل ہوئی ہے؟ تو جواب اب سب جانتے ہیں کہ ذمہ دار مرد ہیں، ذمہ دار وہ ماحول ہے جس کی وجہ سے خاتون انکمفرٹیبل ہوئی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، کسی مرد کی وجہ سے ہمارے ہی آس پاس، ہماری انوائرمنٹ میں، ہماری ہی سپیس پہ ایک خاتون انکمفرٹیبل ہوتی ہے ہماری نظروں سے، بات سے، انداز سے، جملے سے، تو مسئلہ اس عورت میں نہیں، مسئلہ آپ میں ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ انکمفرٹیبل ہوئی ہے۔ لیکن ایسے میں کسی کی طرف سے، کسی سیاسی لیڈر کی طرف سے بیان آنا کہ چونکہ مردوں میں جاتی ہے اس لیے یہ تو ہوگا، یہ انتہائی سٹوپڈ بیان ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کام ہے، اور یہ بیان عمران خان صاحب نے دیا، غریدہ فاروقی صاحبہ سے متعلق دیا ہے، جس پر مذمت بھی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، اور ان کو جو مانتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے یہ کیا جملہ ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کے لیے، یا فور دیٹ میٹر کسی کے لیے بھی ہو، چاہے صحافی ہو، خاتون ہو، یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خاتون ہو یا مرد ہو، ویسے ان کے اعتاب سے کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت سیف نہیں ہے، ہر کسی کے بارے میں وہ اس طرح سے بات کریں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پر رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ غریدہ فاروقی اور سلیم صافی کے خلاف گھٹیا گفتگو فورن فنڈڈ فتنے کی ذہنیت، تربیت اور فطرت کی عکاس ہے۔ عمران خان کی صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو تھی اس پر رد عمل میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ مدینہ کی ریاست پر سیاست کرنے والے کے شر سے قومی مفادات، ادارے اور شہداء نہیں بچ سکے۔ جس جھوٹے نے معاشرے سے صحیح اور غلط کی تمیز کو مٹا دیا، اسے خواتین اور صحافیوں کی عزت کی کیا تمیز؟ وہ شخص جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، اس سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے کہ آپ ایک لیڈر کہتے ہیں خود کو اور آپ خواتین کی عزت نہیں کرتے، تو آپ اپنے فالوورز کو کیا سکھاتے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دیتے ہیں؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے خاتون جج کے بارے میں جس طرح کا بیان
تھا. اس کے علاوہ ان کی پارٹی نے جو ہماری جو گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ کیا, جس طرح ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, ڈیفرنٹ فورمز پہ کی گئی, وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کا جتنا ان فورمز کو 1 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو ایک ویژول میرے ذہن میں چونکہ آیا, میں وہ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر سیکھنا ہے نا آپ نے تو شاہ زین بگٹی صاحب سے سیکھیے. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ وہ واقعہ جس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ عمرے پر موجود تھیں, عمرے کی سعادت حاصل کرنے گئی تھیں, اور وہاں پر جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان کے ساتھ, چونکہ ظاہر ہے یہ جملے آپ ہی کی طرف سے کہے گئے نا کہ جب جائیں گے یہ مکہ اور مدینہ تو لوگ ان کو وہاں پر تنگ کریں گے, تو واقعی پھر وہ ہوا, وہ ہوتے دیکھا. لیکن شاہ زین بگٹی صاحب ایک دیوار بنے تھے, انہیں پروٹیکٹ کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے انداز کہ کیسے اپنے ساتھ خاتون کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. یہ ہماری ویلیوز ہے, ہماری ویلیوز ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آپ نے ہر عورت کی عزت کرنی ہے, چاہے آپ کی اس سے رشتہ داری ہے یا نہیں ہے, آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. ایک عورت ہے, اس کی عزت و تکریم آپ پہ لازم ہے. آپ کا مذہب بھی آپ کو یہی ویلیوز دیتا ہے, آپ کا معاشرہ بھی یہی سکھاتا ہے. بطور پاکستانی, بطور مسلمان, آپ کی فیملی سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کو گھر میں سکھایا جاتا ہے کہ تم نے ماں کی عزت کرنی ہے, بہن کی عزت کرنی ہے, باہر کسی خاتون کو دیکھو تو کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو بچپن سے سکھائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اگر یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح ایکٹ کریں گے, آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنے فالوورز کو یہ ویلیوز دیں گے, ان کو یہ سکھائیں گے, تو کل کو یہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. آپ نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا جو ہم نے دیکھا سعودی عرب میں, اور اس کے علاوہ جو ایک اور واقعہ ریسنٹلی لنڈن میں ہوا جہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہراس کیا گیا, اور انہوں نے کتنے تحمل سے جواب دیا. یہ جو میں بار بار ویلیوز کی بات کر رہی ہوں, یہاں پہ بھی ہمیں نظر آئی. خاتون ہونے کے باوجود تمام لوگوں کی باتیں تحمل سے سنی, بہت تحمل سے, بہت تمیز سے جواب دیا. شاید میرے جیسا کوئی انسان ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ریئیکٹ کر جاتا, ہو سکتا ہے وہ غصہ کرتا, لیکن انہوں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. ویلیوز بہت میٹر کرتی ہیں, دوسروں کی عزت کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. اور جب آپ ایک منصب پہ رہ چکے ہوں, جب آپ خود کو لیڈر کہتے ہوں, جب آپ کہتے ہوں کہ لوگ آپ کو فالو کریں, تو پھر کچھ ایسی ویلیوز, کچھ ایسی باتیں ضرور اپنائیں کہ دوسروں کو جان کی خوشی ہو. وہ عادات اپنائیں کہ مخالفین بھی آپ کی تعریف کریں, وہ عادات اپنائیں کہ دوسرے لوگ جو آپ کی سیاست پہ تنقید کرتے ہوں وہ بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں. لیکن اگر یہ چیزیں معاشرہ دیکھے گا, یہ چیزیں عام عوام دیکھے گی, تو آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گی؟ یعنی جو صحافی آپ پہ تنقید کرے آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں گے, یہ روش ہے جو آپ نے پال رکھی ہے. بڑھتے ہیں آگے, کچھ اور خبریں وہ شامل کرتے ہیں. ایک اہم ملاقات ہے, اس کا ذکر کریں گے, جس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فلم اینڈ میڈیا کے جو شعبے ہیں ان میں تعاون کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈفرنٹ MOUs ہیں اس سے متعلق بات کی ہے کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان معاہدوں کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے. بالکل, یہ اہم ملاقات تھی. اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی طرف سے بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے, وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ قومی معیشت کا استحکام, پائیدار اقتصادی نمو اور مہنگائی میں کمی اس وقت ترجیحات میں شامل ہے. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے, آنے والے دنوں میں مہنگائی میں بھی کمی آئے گی. یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے کہ ہم دیکھیں گے چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی, کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہوئی, کوکنگ آئل کی قیمت کم ہوئی ہے. تو آنے والے وقت میں مزید بھی چیزوں میں کمی ہوگی. ہماری ترجیح سیاست نہیں, ریاست ہے. ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی. اور پاکستان میں GDP کے تناسب سے قرضوں کی شرح جاپان اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے. آل پاکستان چارٹرڈ اکاؤنٹ کانفرنس سے وزیر خزانہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دور جدید میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسلوب حکمرانی میں بہتری لائی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پائیدار اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے صنعتی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور جب ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں, اس کی بات کی جاتی ہے, پیپر لیس اکانومی کی بات کی جاتی ہے, تاکہ ہر چیز کا ایک ریکارڈ موجود ہو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب آڈٹ ہوتے تھے تو سالوں سال آپ بکس میں آپ کو رہنا پڑتا تھا, ہر چیز کا ریکارڈ آپ کمپیوٹرز میں موجود ہے. آپ ایک کمانڈ پہ ساری ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں, پچھلے 1, 2, 3 یا 5 سالوں کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے ہم وقت بھی بچاتے ہیں, کام بھی سمارٹلی کرتے ہیں, ہمارے لیے چیزوں کی ایکسیس ایزی ہو جاتی ہے. ٹرو دیٹ. اور ڈیٹا کی بات آپ نے کی ہے تو کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اٹس اباؤٹ فلڈز, اور پھر بلوچستان کا ذکر کریں گے. UN کے جو ذیلی ادارے ہیں جو کہ کام کریں آن گراؤنڈ نظر آتے ہیں, اور PDM بلوچستان ایک رپورٹ تیار کی ہے مل کر ان تمام اداروں نے کہ کتنا نقصان ہوا, کہاں پر نقصان زیادہ ہوا, کہاں پر باغ, کہاں پر فصلیں, کہاں پر گھر, کہاں پر روڈ, کہاں پر کتنا نقصان ہوا, کہاں کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے, کس کا کتنا نقصان ہوا, اس پہ ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے. اور فصلوں کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے وہ پہنچا لسبیلا, پشین و جھل مکسی میں, جبکہ باغات میں سب سے زیادہ قلعہ سیف اللہ,
خاران اور پشین متاثر ہوئی، یعنی 43% جو فصلیں ہیں بلوچستان کی وہ متاثر ہوئی ہیں، اور 30% باغات ہیں جو کہ وہاں پر تھے لیکن اب وہاں پر نہیں ہیں، ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ظاہر چیزیں مہنگی ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اور آسٹریلیا سے ایک خبر ہے شعیب میرے پاس، وہاں پہ کچھ پالیسی میں ہم چینج دیکھ رہے ہیں۔ سابقہ حکومت کے مغربی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ تھا، اس کو واپس لے لیا گیا۔ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ شہر کی حیثیت کو اسرائیل اور فلسطینی عوام کے درمیان امن مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ آسٹریلیا ہمیشہ اسرائیل کا ایک ثابت قدم دوست رہے گا اور دو ریاستی حل کے لیے پرعزم ہے۔ سابق آسٹریلوی حکومت کی بات کریں تو سابق جو وزیر اعظم تھے ان کے اسکاٹ موریسن نے دسمبر 2018 میں مغربی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی آسٹریلیا نے اس فیصلے کو واپس لے لیا اور کہا کہ فوری طور پہ اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل نہیں کریں گے۔ چلیں جی، ایک اور خبر ہمارے پاس ہے، وہ بھارت سے ہے۔ بھارت کی ریاست اور یہاں پر ہوا ہے کہ 7ویں جماعت کا امتحان تھا، اور اس امتحان نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہوا ایک سوال پوچھا گیا، اور سوال یہ تھا، جس طرح چین میں رہنے والوں کو چینی کہتے ہیں، اس طرح نیپال میں رہنے والوں کو، کشمیر میں رہنے والوں کو، ہندوستان میں رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سارے کشمیر میں رہنے والوں کو کشمیری کہتے ہیں۔ تو ایک ملک کی بات ہو رہی تھی، ایک ریاست کی بات ہو رہی تھی، تو ظاہر اس میں ریاست تسلیم کیا گیا کشمیر کو، ایک الگ حیثیت دی گئی کشمیر کو۔ بھارت کیا کہتا ہے؟ تو ظاہر قابض ہے، کشمیر پہ اپنا حصہ مانتا ہے، ٹوٹ انگ کہتا ہے کشمیر کو، لیکن اب وہاں پر حالات یہ ہو چکے ہیں کہ امتحان میں اب بچوں کو بھی اسی طرح ہی پڑھایا جا رہا ہے، جس پہ بھارت کو ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں دھچکا لگا ہے کہ ہاؤ کم اٹس پاسبل کہ آپ نے اس کو ایک الگ حیثیت دے دی، کہ بھارت تو کچھ اور پروپیگنڈا کرتا ہے، لیکن وہاں پر اب یہ آوازیں بہت زیادہ توانا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ کشمیر از ناٹ پارٹ آف انڈیا، اور اسی طرح سے سوال ہوا، اور یہ 7ویں جماعت کا ایک امتحانی پرچہ تھا جس میں سوال پوچھا اور گیا۔ یہ امتحانی پرچے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا شعیب، اس کے ساتھ ہمیشہ میں 2-3 باتیں ضرور اس میں ہر دفعہ ریپیٹڈلی ایڈ کرتی ہوں، وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب انڈین گورنمنٹ کا سٹانس دیکھتے ہیں ہم کشمیر کے بارے میں، وہ کچھ مختلف ہے، لیکن بھارتی عوام باشعور ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کشمیر ایک الگ ملک ہے، اس کی ایک شناخت ہے، اور کشمیری کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن عوام نے اس کو مسترد کر دیا، اور بھارت کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں، وہاں کی کسان تحریک ہو، بھارت کے دانشور ہوں، بھارت میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب بھارتی حکومت کے خلاف ریزسٹ کرتے ہیں تو وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کشمیری نہیں ہے کہ آپ دبا دیں گے، یعنی بھارتی عوام کو یہ ادراک ہے کہ بھارتی حکومت کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل ایسے چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنے میں، بریک سے واپس آئیں گے، اپنے اگلی بات رہیے ہمارے ساتھ۔ اپنے عطیات دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں، فریاد سنیں، ہمدرد بنیں۔
आसरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनकी मुश्किलात का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान से MBBS करने वाले या फॉर दैट मैटर किसी और मुल्क से MBBS करने वाले अगर स्पेशलाइजेशन करें, ज़रा हर मुल्क का निज़ाम कुछ मुख्तलिफ होता है। पाकिस्तान में ज़रा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, बट अमेरिका में क्या है कि आपको 3 साल की रेजिडेंसी करनी होती है। उन 3 सालों में हो ये रहा था कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा, और 3 साल के बाद जब रेजिडेंसी आपको मिल जाएगी उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वो 3 साल जितने मुश्किल में डॉक्टर गुजारता है वहाँ पर इन अमेरिका, आज हम उसकी बात भी करेंगे कैसे उसमें बेहतरी आ सकती है, उसके लिए कौन क्या काम कर रहा है। एट द सेम टाइम हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या हमारे वो डॉक्टर स्पेशली जो कि बाहर हैं, अमेरिका में हैं, किस तरीके से वो इस वक्त पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यानी पोस्ट फ्लड सिचुएशन में अपना किरदार अदा करें, आज हम इसकी बात करते हैं। बिल्कुल, और बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़ैन आबिदीन साहब। वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके अपने लोगों की खिदमत करके? जी, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि पाकिस्तान में आके अपने लोगों के साथ बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। कितने अरसे से अमेरिका में? मैं पिछले 3 साल से अमेरिका में एज अ फिजिशियन काम कर रहा हूँ। ओके, आपने MBBS पाकिस्तान से किया और आप अमेरिका चले गए? जी बिल्कुल, मैंने PMC से अपना MBBS किया और उसके बाद मैं अमेरिका चला गया। लेकिन वैसे तो कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन सवाल करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पढ़ने के बाद पाकिस्तान में सर्व क्यों नहीं? जी बिल्कुल, ये जो मेरा मकसद था वो ये था कि ऑब्वियसली अगर हम क्रिटिकल थिंकर सोचा जाए तो वो सिस्टम जो हम लोगों से बेहतर है वहाँ से ट्रेनिंग ली जाए और वो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान वापस आकर पाकिस्तान ओके, हिसाब से ट्रेनिंग के लिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब 2 अहम बातें जो हमने आगाज़ में की कि एक कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं जिस तरह ये गए 3 साल इनको हो गए, क्या मुश्किलात इन्होंने फेस की उस पर भी बात करेंगे, कैसे अगले जाने वाले डॉक्टर्स रादर उनको वो मुश्किलात फेस ना करनी पड़े, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैसे ये इस वक्त फ्लड के हवाले से काम कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि इस वक्त जो रेजिडेंसी वाला इशू है, ज़रा इसमें डॉक्टर्स परेशान होते हैं, आपने क्या फेस किया? जी सबसे पहले जब हम लोग या इवन मैं और मेरे जो कॉलीग्स हैं वो US के अंदर लैंड हुए, तो सबसे मेन इशू था कि हम लोगों को किसी भी हॉस्पिटल में काम करने के लिए ख़ुद से अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा था। अच्छा, एज अ फीस देनी पड़ रही थी। इवन कि हम लोग फुल टाइम काम कर रहे थे, 10 से 12 घंटे दिन आप से काम भी कर रहे हैं लेकिन और आप पैसे पे भी कर हम रहे दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको सही करने के लिए हम लोगों के पास एक आइडिया आया कि जो हमारी स्टेट जिसमें मैं रिज़ाइड कर रहा हूँ डेलावेयर, उसमें मैं डेलावेयर स्टेट की जो प्रेसिडेंट हैं मेडिकल सोसाइटी के, उनके पास गया। उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम लोग ट्रांजिशनल लाइसेंस इशू करें, वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो दूसरे कंट्रीज़ या दूसरे ममालिक से यहाँ पर आते हैं, तो इससे ये एक विन विन सिचुएशन होगी 3 किस्म के लोगों के लिए। एक तो वो कि अगर कोई डॉक्टर एक्सपैंड करना चाह रहा है तो उसको दूसरा डॉक्टर हायर करने के लिए 3 से 4 लाख डॉलर देना पड़ेगा उसे 1 साल के लिए। लेकिन अगर वो एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को हायर करेगा तो उसे 70 to 80,000 डॉलर्स देना पड़ेगा। तो ये उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और सेकंड, अगर इवन कि मैं एज अ फिजिशियन मुझे भी अपना डॉक्टर वहाँ पे कोई चाहिए या कोई भी प्राइमरी केयर फिजिशियन चाहिए, तो मुझे 3 से 4 मंथ का वेट टाइम होगा, जिसके बाद मैं अपना डॉक्टर ले सकूँगा या फर्स्ट विज़िट कर सकूँगा। तो अगर ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे तो ये वेट टाइम कम हो सकता है, तो ये स्टेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और तीसरी चीज़ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो ओवरऑल जो मेडिकल सिस्टम है वो इससे बेटर हो जाएगा, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको रेजिडेंसी अप्लाई करने में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इन सजेशंस पे क्या रिस्पांस मिला आपको? अच्छा, इन सजेशन पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। उन प्रेसिडेंट ने मुझे डेलावेयर लेजिस्लेटिव असम्बली में प्रेजेंट करने का मौका दिया। मैंने सब लेजिस्लेटर्स को, गवर्नर्स वगैरह से बात की, उनको मेरा आइडिया बहुत पसंद आया कि हम ये डेलावेयर में कर सकते हैं। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि जब नेक्स्ट बिल पास होगा तो मैं वहाँ पे डेलावेयर लेजिस्लेटिव असम्बली में प्रेजेंटेशन दूँगा कि किस तरह हम इसको बेहतर बना सकते हैं। क्या वो बिल ड्राफ्ट हो चुके हैं? अभी इस वक्त बिल ड्राफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि कुछ सेट प्रोटोकॉल्स हैं, उनके जो सेशंस हैं वो मोस्ट लाइकली अभी
ود ان 2 months اسٹارٹ ہوں گے, تو اس کے اندر ہماری ایک پریزنٹیشن ہوگی, پھر اس کے بعد بل پاس ہوگا. لیکن موسٹ لائکلی یہ اس کو 6 سے 8 month لگ سکتے ہیں. 6 سے 8 month لگ سکتے ہیں. جو میڈیکل سوسائٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کتنی سپورٹ کریں گے, وہ صرف پریزنٹیشن دیں گے یا وہ اس کو انڈورس بھی کریں گے؟ نہیں, وہ صرف پریزنٹیشن نہیں کریں گے. ان کو اتنا آئیڈیا پسند آیا تھا کیونکہ اس سے سب لوگوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ذرا اس سے اسٹیٹ فائدہ کا ہو رہا ہے, بالکل ملک کا ہو رہا ہے ان کے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے اب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گے. 6-8 مہینے بھی لگ جائیں گے. ذرا انہوں نے سٹارٹ کیا, کہہ سکتے ہیں ایک پاکستانی کی کوشش سے وہاں کی اب قانون سازی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور وہ معاملہ صرف پاکستانی کے لیے نہیں ہے, ایک پاکستانی ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے, جتنے فارن گریجویٹس ہیں جو کہ وہاں پر جاتے ہیں سرو کرنے کے لیے, ان سب کے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں بڑھنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارا رب وہ ہے جو کبھی اپنی مخلوق کو بھوکا نہیں رکھتا. وہ ایک پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق فراہم کرنے کے ذرائع پیدا کرتا ہے. ہم عبدالحمید کی سلطنت کو اس کے سامنے تباہ کر دیں گے. یہ آدمی فری میسن بن چکا ہے. جو لوگ بھی غداری کرتے ہیں ان کی لاشوں کو درندے نوچ ڈالتے ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے جس نے عظیم مقصد کی خاطر خود کو قربان کر دیا. یہ اتنا عظیم قتل ہوگا کہ اس کے بارے میں ہزاروں سالوں تک باتیں کی جائیں گی. فہیم پاشا, عبدالحمید نے جو مجھ سے مانگی ہے یہ وہی دستاویز ہے. میں اسے غرق کر دوں گا. صباح الدین ہماری ریاست کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں. عثمانیوں کے بیٹے سیاست میں مہارت رکھتے ہیں. عبدالحمید کا تخت کیسے الٹا جائے گا؟ پاروس کی طاقت کا اسے اندازہ نہیں. چھاپا پڑا ہے, اب ایک طویل راہداری میں داخل ہو رہے ہیں. میرا انتظار کریں. ویلکم بیک ناظرین. ایک پاکستانی کی کوششوں کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر زین ہمارے سیٹ پر موجود ہیں. ڈاکٹر زین عابدین, پاکستانیوں کی اسسٹنس کا خیال آپ کو آیا, آپ نے قانون سازی کے لیے آواز اٹھائی, بات چیت کی اور چیزیں پازیٹیو وے میں آگے بڑھ رہی ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ یہ بل اب منظور ہو جائے گا اور پاکستانی جتنے بھی وہاں پہ پریکٹس کریں ان کے لیے ظاہر آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ نے کہا کہ 8 سے 9 ماہ لگیں گے اس بل کے ایگزیکیوٹ ہونے میں یا ڈرافٹ ہونے میں؟ جی, اس کو ایگزیکیوٹ ہونے میں 8 سے 9 منتھ لگیں گے, کیونکہ اس کے لیے آلریڈی ہم لوگوں نے جو ایجنڈا پیش کیا ہے, لیجسلیٹو اسمبلی سے بات بھی آلریڈی ہو چکی ہے. تو لیکن کچھ سیٹ ان کے پروٹوکولز ہیں کہ جب بھی ان کی سیشن سٹارٹ ہوں گے تبھی ہم ان کو پریزنٹیشن دوبارہ جا کر دے سکتے ہیں. اور یہ سارے ویسے سارے ملکوں کے لیے یہی سیم پریکٹس تھی نا, کبھی کسی ملک نے آواز نہیں اٹھائی, کبھی کسی اور ملک کو خیال نہیں آیا اس بارے میں؟ جی, سب کے لیے یہ ایسی ہی ہے. یہ بالکل ڈفرینٹ ممالک کے لیے ایسے لوگوں نے کچھ آواز اٹھائی, لیکن اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ ہے کنسسٹنسی. کہ اگر ہم لوگ کچھ چیز سٹارٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم اس کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو لوگ اس کو فالو اپ نہیں لیتے نا کہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے تو خود ہی ہو جائے گا. اگر فالو اپ نہیں کریں گے تو وہ, لیکن اس صرف جو معاملہ ہے ڈیلیویئر تک رہے گا؟ نہیں, بالکل. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ابھی ڈیلاویئر میں شروع کر رہے ہیں تو کچھ قانون سازی ہوگی تو باقی اسٹیٹس کے لیے بھی ہوگی. ہر اسٹیٹ کے لیے الگ قانون سازی ہوگی. بالکل. ہم لوگوں نے ایک اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کو IMG ہیلپنگ ہینڈز کا نام دیا ہے ہم لوگوں نے. اس میں ہم لوگ IMG ہیلپنگ ہینڈز, IMG کا مطلب انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹس. تو اس میں ہم لوگ یہ کیا کریں گے کہ جتنے بھی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں ان کی ٹیمز اکٹھی کریں گے, جس طرح تاکہ ہر اسٹیٹ پہ ایک پریشر گروپ بنے اور چیزیں اس طرف کو بڑھ جائیں. بالکل. لیکن امریکہ میں اس وقت صرف ڈیلیور کی بات نہیں, ہم جنرلی امریکہ کی بات اگر کریں, کتنے فارن گریجویٹس وہاں پر ہوتے ہیں, کتنا ڈیپینڈنٹ ہے امریکہ فارن گریجویٹس پر؟ جی, یہ بہت ہی ایک آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے. میں کرتا ہوں اکثر. لائک راؤنڈ اباؤٹ آئی وڈ سے کہ 50% ڈاکٹرز کی کمی امریکہ فارن میڈیکل گریجویٹس کو لے کر, اور ان کو ہی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. جی, بالکل. یعنی 50% مین پاور وہ خود پروڈیوس کرتے ہیں میڈیکل کے شعبے میں, 50% ان کو باہر سے لانی پڑتی ہے. 50% باہر سے لانے پڑ رہے ہیں. لائک راؤنڈ اباؤٹ اگر یہ دیکھیں, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ 3 سال ریزیڈنسی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی انہیں پے کرنا پڑتا ہے ایز این آبزرور ایک ہاسپٹل کو,
کتنا پے کرنا پڑتا ہے ایک پاکستانی ڈاکٹر کو 3 سال وہاں پر رہنے میں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے ریزیڈنسی حاصل کرتے کرتے؟ جی اس کے لیے ایک سیٹ پروٹوکول ہے، جس طرح کے USMLE ایگزامز ہیں وہ آپ لوگوں نے لائک وہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ پاس کریں گے، اور ان کو پاس کرنے کے لیے راؤنڈ اباؤٹ 40 سے 50 لاکھ کا خرچہ ہے پاکستانی روپیز میڈیکل گریجویشن کے بعد ریزیڈنسی حاصل کرتے کسی بھی ملک کے گریجویٹس وہاں جاتے ہیں سیم فیس ہوتی ہے یا پاکستان کے لیے 40 نہیں، یہ سب کے لیے سیم فیس ہے. اس کے بارے میں بھی وہاں پر ڈسکشن ہوئی تھی اچھا کہ نہیں، یہ اس کو تو اگر اس سے کم تو کیا یہ جا پیسے بھی سکے. کماتے ہیں، مطلب بندہ بھی وہ دوسرے ملک سے لے آتے ہیں جس پہ ان کے وسائل نہیں خرچ ہوئے، پھر وہ اس سے پیسے بھی لے ہیں تو ڈبل فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں لیکن کچھ بندے خود جانا چاہتے ہیں نا. جی جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو تو ڈبل فائدہ ہے نا. ہاں فائدہ ہے، لیکن یہ تو بات وہ کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ون ون سچویشن کی جب بات ہوئی نا کہ اگر آپ ٹرانزیشنل پرمٹ دے دیں گے تو وہ جو آپ ریزیڈنسی کے بعد کسی کو پے کر رہے ہیں وہ کئی لاکھ پے کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ کریں گے تو 70-80 ہزار میں ان کو مل جائے گا بندہ. بالکل بالکل. اس لیے بہتر ہے کہ وہ ٹرانزیشنل لائسنس جاری کر دیں، اور یہ آغاز ابھی ڈیلاویئر سے انشاءاللہ ہوگا، اس کے بعد باقی اسٹیٹس میں ہوگا. صرف ایک پاکستانی ڈاکٹر کے لیے نہیں بلکہ تمام فورن ڈاکٹرز جو کہ وہاں پر موجود ہیں، جو کہ 50% بنتے ہیں، ان سب کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا. چلیں تو ہم نے بات کی اس ٹرانزیشنل لائسنس سے متعلق جس کے لیے ذرا کام ہو رہا ہے، 6-8 مہینے اور لگ جائیں گے. اینڈ ول کال ہم اگین کہ بنا بل ڈرافٹ ہوا، پیش ہوا، کیا اس میں رسپانس ملا. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہے اس وقت فلڈز کے بعد کی سچویشن ہے، اس میں پاکستانی ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں، کس کے تعاون سے اور کیا؟ جی بالکل. ایک آرگنائزیشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا میں. اس کا نام ہینڈس انٹرنیشنل ہے. بالکل. اس کی تھرو ہم لوگ میڈیکل مشنز پہ جاتے تھے. جس طرح لاسٹ ایئر ہم لوگ ہیٹی میں میڈیکل مشن میں گئے، اس سال جمیکا میں، اور لاسٹ ایئر جب ہیٹی کا میڈیکل مشن ہوا اس کے بعد میں نے ان سے اسپانسرشپ لی اور لے کر جب میں پاکستان سیم ٹینیور میں لائک اکتوبر میں پاکستان آیا تو ان سے میں وہاں سے US کی میڈیکیشنز لے کر آیا اور ساری، اور اپنا جو میرا آبائی گاؤں ہے تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ایک فیلڈ کلینک بنایا جس میں ہم لوگوں نے 2 دن فری لوگوں کا چیک اپ کیا. اچھا. اور ان کو میڈیکیشنز مہیا کیں اور ساتھ میں لیبس کے لیے ان کو پیسے دیے گئے. اچھا ڈاکٹر زین، یہ جو ہینڈس انٹرنیشنل ہے اس میں شامل سارے ڈاکٹرز پاکستانی ہیں یا مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہیں اس میں؟ جی اس میں مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں. اس میں انٹرنیشنل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے. بالکل. اس میں پہلا پاکستانی ہوں جو جس نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا. اور پاکستان میں یہ ٹیم پہلی دفعہ کام کر رہی ہے؟ جی پہلی دفعہ جو میری سپرویژن میں ہم لوگوں نے جو میڈیکل مشن کیا یہاں پہ لاسٹ ایئر، وہ پہلا تھا. وہ علاقہ تھا 263 گاؤں ہے ٹوبا ٹیکسنگ سے تھوڑا کچھ 20 کلومیٹر آگے. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک فیلڈ کلینک بنایا، لوگوں کا فری چیک اپ کیا. اس سے پہلے ہینڈس نے پاکستان میں کام نہیں کیا؟ نہیں اس سے پہلے نہیں کیا. جی بالکل. یہ آپ لاسٹ ایئر آپ نے کیا؟ جی یہ لاسٹ ایک گاؤں تک نہیں رہے آپ؟ ایک گاؤں تک نہیں رہے. پھر اس کے بعد اس سال میں نے ان سے اب دوبارہ سے اسپانسرشپ لی، نیگوشیشن کی کہ ہم لوگ جو فلڈ ہے اس کے لیے ہم لوگ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے کہ ابھی ان سے میری نیگوشیشن چل رہی ہے، وہ ہم لوگوں کو کچھ فنڈس جاری کریں گے جو کہ یہاں پہ ہم. فنڈ ریزنگ آپ لوگ خود کرتے ہیں؟ نہیں ہم لوگ خود فنڈ ریزنگ تو ہینڈس فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا جس کے لیے آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لیکن ہینڈس انٹرنیشنل آپ ہی لوگوں کی ٹیم ہے نا، ڈاکٹرز پہ مشتمل ٹیم ہے؟ جی یہ بالکل ڈاکٹرز، نرسز اور میڈیکل اسسٹنٹس کی ٹیم ہے. ایک گروپ آف پیپل ہے جو کام کر رہا ہے. یہ گروپ آف پیپل ہے جس میں مل کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. مل کر ہم لوگ فنڈ ریزنگ نہیں کرتے، جس طرح کہ ہماری فنڈ ریزنگ ٹیم ہے. ہم لوگوں کو ڈاکٹرز کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ مریض جا کر دیکھیں. اور فنڈ ریز ہو گیا، فنڈ ریز ہو گیا، آپ لوگوں کی ٹیمز بن گئی، آپ کو مختلف جگہ پر بھیج دیا گیا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہاں جانا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ لگاؤ. جی اور ان قریب میرا یہ ایم ہے کہ میں وہاں سے امریکن ڈاکٹرز کی ٹیم پاکستان میں لے کر آؤں گا. جی اسی حوالے سے کہ سیلاب متاثرین کے علاقوں میں جایا جائے. جی بالکل. یہاں پر آ کے ان لوگوں کو کیمپ لگایا جائے، ان کو سرو کیا جائے یہاں. اور ابھی آپ کن کن علاقوں میں گئے ہیں اس دفعہ اور کہاں کہاں پہ سرو کیا؟ جی میں نے جو لاسٹ ایئر سے ابھی میں کر رہا ہوں، ایک ہم لوگ ہیٹی گئے تھے، وہاں پہ ارتھ کوئک لاسٹ ٹائم بہت ہی سیویئر قسم کا آیا تھا، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ فیلڈ کلینک اوپن کیا. پھر اس کے بعد ہم نے ٹوبا ٹیکسنگ سے آگے ایک آبائی گاؤں میں سرو کیا، اور اس کے بعد یہ تیسرا یہ میڈیکل مشن اس میرے ٹینیور میں ہوگا جو کہ فلڈ اس مشن میں کون سے ایریاز ٹارگٹ ہیں؟ جی کس ایریا میں جانا چاہیں گے ابھی اس وقت ہم لوگ؟ ٹارگٹ کیا آپ نے؟ جی ابھی اس وقت ہم لوگوں نے کوئی ایریا ٹارگٹ نہیں کیا. نہیں بالکل. ہم لوگ ابھی فی الحال ان سے جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کریں کہ فنڈز بھیجو ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یا کہ آپ واپس جائیں گے پھر آئیں گے؟
نہیں میں واپس جا کر نہیں, میں اسی ٹینیور میں میری لائک اراؤنڈ اباؤٹ 3 ویکس کے لیے میں یہاں پر ہوں. اچھا. اور میری ان سے نیگوشیشن چل رہی ہے. ایکچولی ان میں سے کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم ایک دوسرے مملک میں گئی ہوئی تھی میڈیکل مشن سے. میں ان کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ واپس آئیں اور میں ان سے نیگوشیشن کر کے فنڈس یہاں پر منگواؤں. اچھا ڈاکٹرز بھی ڈاکٹر زین ضروری ہیں ظاہر ہے, لیکن ڈاکٹرز تو فی الحال یہاں بھی موجود ہیں. ابھی زیادہ ضرورت تو ادویات کی ہے جو سیلاب متاثرہ علاقے کے راشن وغیرہ بھی ساتھ ساتھ فراہم کیا جا رہا ہے. اگر آپ باہر سے آپ کو بلانا پڑتا ہے, جتنی کاسٹ ڈاکٹرز کو بلانے پہ آئے گی اتنے پیسوں میں اگر میڈیسنز ہوں تو شاید زیادہ یوزفل ہوں گی. جی یہ بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے. اس میں ہم لوگ جو اس فلڈ کی جو کمپین ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم ڈاکٹرز نہیں بلائیں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے یہاں پر. ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں. بالکل. تو ہماری کوشش ہوگی کہ وہاں سے میڈیکیشنز, فوڈ سپلائز یا جو بھی سپلائز ہیں وہ آئیں, اور دوسرا کچھ فنڈز آئیں تاکہ ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں لوگوں کو. جی یہ ہمارا مین ایم ہے. اس ادویات کی ہے, اسسٹنس کی ہے, گھر بنانے کی ہے, ریہیب کی طرف بڑھنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر زین ساتھ موجود تھے اور بہت ہی زبردست مشن لے کر یہاں پر آئے ہیں, اور ایک مشن وہاں پہ ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ملٹیپل فرنٹس پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. جو بھی پرابلم آپ دیکھیں, جو بھی ایشو آپ دیکھیں, جو مسئلہ پریشانی دیکھیں, اس کے حل کی طرف بڑھیں اور یہ سوچیں کہ اچھا آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے سٹیزن, چاہے پاکستان واپس آ کے چاہے وہاں پر رہ کر. کیسے مختلف اداروں کو آپ انگیج کر سکتے ہیں, کیسے ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ آپ جو فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں, ظاہر بہت اہم ہے کہ آپ مختلف علاقوں میں لگائیں جہاں ضرورت ہے, لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں. بالکل, اور پاکستان سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جتنا کام اپنے طور پہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. میڈیکل ٹیمز کی ڈاکٹر زین نے بات کی, وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جا رہی ہیں. لوگوں کو خیمے فراہم کر دیے گئے ہیں. بہت سے لوگ اس وقت عارضی پناہ گاہوں میں موجود ہیں, اور 100 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد کیا جا چکا ہے جس کا گورنمنٹ آف پاکستان افتتاح بھی کرتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے آشیانے بنا کے دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ رہ سکیں, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم لوگ فنڈز جمع بھی کر رہے ہیں, اپنے طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کام کریں, اور فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ جتنا کام ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف خود تمام کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں. ڈاکٹر زین سے ڈسکشن یوزفل رہی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے اور کچھ دیگر اہم موضوعات پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں. ہماری تاریخی عمارتیں جو کہ اپنی خوبصورتی کھوتی جا رہی ہیں, ان کو ریوائیو کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے ہمارے ایک آرٹسٹ نے جن کا نام ہے جمیل حسین, جو کہ تاریخی عمارتوں کے سیرامک ماڈلز بنا کر ان کو محفوظ کرتے ہیں, ان کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں. وہ کس طرح سے یہ سارے کام کرتے ہیں, گرافک ڈیزائنر کا سیرامک آرٹسٹ بننے تک کا جو سفر تھا اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, اور جمیل حسین صاحب سے جانیں گے کہ آخر انہوں نے یہ فیلڈ چوز کیوں کی. اور ایز اے سیرامک آرٹسٹ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, یا وہ ریوائیو تو کر رہے ہیں بٹ کیا واقعی اتنی اپریسیشن بھی مل رہی ہے, اور کون کون سے ماڈل انہوں نے بنائے؟ چونکہ ہم کسی بھی شہر میں اگر جائیں تو وہاں کی تاریخی عمارتوں میں تو کھو سے جاتے ہیں, بٹ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہمیت ہے اس کو تو کم نہیں ہم کرتے نہ کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کی ایک ساخت تھی, جو بناوٹ تھی, جو طرز تعمیر تھی, اس میں ضرور کچھ نہ کچھ مسائل آئے ہیں. وہ چاہے پھر آپ مغل گارڈن وہاں چلے جائیں, وہ چاہے پھر آپ شاہی قلعے کی بات کر لیں, وہ چاہے پھر آپ کراچی کی کچھ تاریخی عمارتوں کی بات کر لیں, وہاں پر اگر آپ بنس روڈ کی طرف ہی چلے جائیں تو ایسی عمارتیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ اتنی پرانی تاریخی عمارتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ تو ہوا ہے. اور شعیب میں اس کو جب ویژولائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میرے ذہن میں کیا آتا ہے ان کے جرنی کو جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ دیکھتے ہوں گے کہیں بھی جا کے کہ یہ تاریخی عمارت ہے, اس کی دیواریں گر رہی ہیں, یہ اپنی شکل کھو رہی ہے یہ عمارت. وہ گھر آتے ہیں, اس کا ماڈل بنانا شروع کر دیتے ہیں, اور نہ جانے کتنے دن لگتے ہوں گے ایک ماڈل کو تیار کرنے میں, اس کو اتنی نفاست سے بنانے میں. سیرامک آرٹسٹ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے, تو یہ ہم جانتے ہیں. جمیل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, گڈ سر. آپ کا کام نہایت شاندار, نہایت خوبصورت. ایک گرافک ڈیزائنر کو یہ خیال کیسے آیا کہ اب اس کو بطور سیرامک آرٹسٹ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہیے, اور ابھی تک کتنی عمارتوں کے ماڈلز آپ تیار کر چکے ہیں؟ گرافک ڈیزائن بائی پروفیشن میرا وہ ہے, اور جو سیرامک ہے یہ مائی پیشن ہے. اور جب ہم پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس میں تھے, آپ نے پوچھا کیسے خیال آیا,
تو ہمارے سامنے سارا یہ ڈسٹرائے ہو رہا تھا، جتنا بلڈ ہیریٹیج ہمارا پرانا تعمیراتی ورثہ ہے، جو پرانے جھروکے بالکنیز تھیں پرانی نارکلی کی، نیو نارکلی کی، تو اس وقت بہت دل دکھتا تھا کہ کچھ کرنا چاہیے. تو میجورٹی ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں، پریکٹیکلی تھوڑے سلو ہیں. لیکن مجھے پھر آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ مجھے کچھ پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. دین آئی اسٹارٹ پہلے مائنڈ پریپریشن شروع ہوئی، کیونکہ آرٹسٹ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی پرسیپشن، اس کا جو آپ سمجھ لیں اس کی ڈکشنری یا اس کا انسائکلوپیڈیا، اور دوسرا اس کی اسکل. تو وہ جو ڈکشنری تھی وہ میری فل تھی، کیونکہ میں شروع سے ہی پرانی بلڈنگز میں بہت انٹرسٹ تھا میرا. ایون جب میں آرٹ میں بھی نہیں آیا تھا تب، ایون دین میں فرام مائی اسکول مجھے کوئی پرانی حویلی کوئی فورٹ ہوتا تو میں ویسے ہی کھینچا چلا جاتا تھا. تو بعض دفعہ تو لہٰذا وہ جب تھا ڈسٹرائے ہو رہا تھا، ہم باتیں کرتے تھے کہ فلم انڈسٹری یہ نہیں کر رہی، وہ یہ نہیں کرے، ڈپارٹمنٹ یہ نہیں کرے، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ مجھے پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے. تو ایک کانسیپٹ میں نے ڈیولپ کیا اور آئی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. زبردست سر. ایک عمارت کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور وہ عمارت جس کی کوئی دیوار بھی ڈھہ گئی ہو، جس میں ہم دیکھیں کہ چھت بھی متاثر ہو چکی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، موسم کے ساتھ ساتھ، اس کو دیکھنا، اس کے بعد اس کے امیجز نکالنا، پرانے کوئی امیجز کہ اچھا یہ نیچرل کیسی تھی یا اس دور میں طرز تعمیر کیسی تھی، اس کو ویژولائز کرنا اور پھر سیرامک آرٹ میں اس کو لے کر آنا، کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے، کتنا وقت لگتا ہے اس میں؟ شروع میں تو مہینے لگ جاتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ میں ایٹ اے ٹائم 1 2 3 پیسز شروع کر دیتا ہوں. ایک اگر ڈرائی ہو رہا ہے تو میں دوسرے پہ کاونگ شروع کر دیتا ہوں کہ ایک ویٹ ہے، کیونکہ یہ جو میڈیم ہے اٹس سلائٹلی اٹس ویری ٹف، ویری ہارڈ میڈیم. کیونکہ آئل پینٹ واٹر کلر میں یہ ہے کہ آپ کا جب دل کرے گا آپ اٹھیں اور پینٹ شروع کر دیں، پھر آپ رکھ دیں. لیکن مٹی کے کام میں آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کو اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو لہٰذا پہلے آپ اس کی نیچر کو سمجھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دا کلے. جیسے آپ دوستی کرتے ہیں نا کسی سے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو میرا دوست مائنڈ کر جائے گا، تو اس ٹائم بات کروں گا تو وہ شی فیل کمفرٹیبل. تو اسی طرح مجھے مٹی سے پہلے دوستی کرنی پڑی، اور میں نے پہلے اس کی پوری نیچر کو سمجھا کہ کون سے رائٹ ٹائم ہے اس کی کاونگ کے، اور کون سے رائٹ ٹائم ہے اس کے اوپر جو بائنڈنگ کے، پھر اس کی، اور اس کی بہت ساری جو نیچر ہے، جو اس کی انیٹمی ہے، اس کی جو فلسفی ہے، وہ ہیومن بیہیویئر سے لنک کرتی ہے. اور قرآن میں بھی کئی دفعہ ذکر ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا. تو ہمارے اندر جو فلیکسیبلٹی ہے وہ مٹی میں بھی وہی فلیکسیبلٹی ہے. ہمارے اندر جو ایک سافٹنس ہے اس میں بھی ویسے ہی ہے. یہ بھی اسی طرح بعض دفعہ ہارڈ ہے، اسی طرح نازک بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھی بہت بڑے بڑے صدمے برداشت کر لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایک چھوٹی سی چیز اسے لے کے بیٹھ جاتی ہے. تو سیرامکس میں بھی ایسے ہی ہے. بعض دفعہ یہ پیس گرنے سے بھی بچ جاتا ہے، بعض دفعہ ہلکی سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا ہیومن بیہیویئر اور کلے مٹی کا جو لنک ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے. اگر آپ ڈیپلی اس کو اسٹڈی کریں تو اس میں بائنڈنگ، ریلیشن کو بچانا، ریلیشن کو سیو کرنا، آپ کی اسٹرینتھن کرنا، اور بہت ساری چیزیں آپ اس سے سیکھتے ہو اباؤٹ ہیومن بیہیویئر. کتنی خوبصورت بات آپ نے جمیل صاحب نے کی کہ آپ مٹی کی جو احساسات ہیں اس کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس کو بنائیں گے تو یہ کیسے رسپونڈ کرے گی، کیا بننے والا ہے. سر آپ کچھ ماڈل ساتھ بھی لے کے آئے ہیں، ہم چاہیں گے اگر آپ ہمارے ویئرز کو دکھائیں بھی جو اس وقت آپ کے پاس قریب چیزیں موجود ہوں، عمارتوں کے ماڈل، تاریخی عمارتیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے جن کو وہ شکل دی جس حالت میں وہ کبھی پہلے ہوا کرتی تھی. جی اچھا، میں دو قسم کے میرے فارمز ہیں، ایک ریلیفس ہیں اور 3D اسکلپچرز ہیں. اور کلے بھی میں دو قسم کی یوز کرتا ہوں. ایک ہماری ٹریڈیشنل کلے ہے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کی ہے، جو ہمیں موہنجو ڈارو سے، ہڑپا سے پوٹری ملتی ہے، ریڈ کلے اس میں، اور ایک وائٹ کلے میں. اور بیسیکلی میں بلڈنگ کو ایز اٹ از کاپی کرنا جو سا نا وہ میرا بلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ گریٹ لوگ تھے جنہوں نے بنایا.
تو میں اس میں اپنی ایک پرسیپشن ضرور ڈالتا ہوں بینگ این آرٹسٹ، کیونکہ میں ایک ادنا سا بندہ ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں اس لیول پہ جس لیول پہ ان گریٹ لوگوں نے اور ان ہاتھوں نے کام کیا، جیسے سر گنگا رام کی بہت گریٹ پارٹیسپیشن ہے لاہور کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، مال کے اوپر ان کی خاصی بلڈنگز ہیں ان کی ڈیزائن کی ہوئی. تو میں اپنا ایک پرسیپشن ڈالتا ہوں اس میں. میں ون بائی ون ایک دو پیسز لایا ہوں اسٹوڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میری کیسے انسپریشنز ہوتی ہے. دس از دا اوریل ونڈوز. یہ لاہور کی جو دس از 3D اسکلپچر، اور اس میں لاہور کی جو ونڈوز ہیں اور ایک نولکھا پویلین ہے لاہور فورٹ کے اندر، اس کی جو راجستھانی سٹائل کی اس کی چھت ہے یہ اس میں ہے. اور اگر آپ کیمرہ ڈیٹیل میں لے کے جائیں تو آپ کو اس کے اندر خاصی ڈیٹیل ورک نظر آئے گا. اور بیلکنیز اور دروازے اور کھڑکیاں جو سی نا وہ آپ ہماری ایک ٹریڈیشنل ہے. اور فورٹ وال کے اندر جو ہماری آرچیز اور کاونگ ہوئی ہے اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں. دس از دا سینٹرل پیس. اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا موو کروں تو اور اس کا یہ اس کی ایک سیکنڈ سائڈ ہے جسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دس از دا سینٹرل پیس. اور اس کی جو ونڈوز ہیں وہ ساری اسی طرح راجستھانی سٹائل کی ہیں جیسے کہ نولکھا پیویلین کی لاہور فورٹ میں ہے. اور یہ ہمارا میرا ایک مینار ماضی. ہاں اوکے، ایک اور لے کر آ رہے ہیں، ایک دکھا چکے ہیں، اب دوسرا دیکھتے ہیں کتنی محنت سے بنایا، کتنی ڈیٹیلنگ ہے اس میں سے. پلیز دوسرا بھی شاہکار دکھائیے گا. ہاں جی، یہ مینار ماضی ہے. یہ 3 پیسز میں، ون از فرام ہیئر ٹو ہیئر، پھر یہاں سے یہاں تک اور تھرڈ پیس یہاں سے یہاں تک ہے. کیونکہ قلعہ میں یہ بڑا پیس جاتا نہیں ہے تو مجھے ٹیکنیکلی اس کو ڈیزائن کرنے سے پہلے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. مینار ماضی میں بھی ہمارا جو ہماری سائڈ ہے وہ چولستان کی اور انڈین سائڈ جو راجستھان کی ہے، جو وہاں کا آرکیٹیکچر ہے. جیسے ہمارے بہت خوبصورت فورٹس ہیں بہاولپور کے فورٹس اینڈ پیلسز، یہ کچھ ایلیمنٹ وہاں سے لیے ہوئے. اور جو پنک سٹی ہے انڈیا کا، اس لیے میں نے اس کو پنک تھوڑا سا وہ کلر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پنک کیا. اور اس میں جو ہمارا پہلے یہاں پہ منورٹیز کے ٹیمپل سے، ہندوؤں کے، ان سے بھی میری انسپریشن ہے. اور اس میں آپ کو ایز اٹ از آپ کو کیلیگرافی بھی کہیں نظر آئے گی، جیسے کہ قطب مینار میں ہے عربک کیلیگرافی بھی ہے. لیکن ہمارے لیے یہ مونومنٹس ہیں، تو ہمیں یہ گریٹ لوگ ہیں جنہوں نے بنائے تھے. اور بہت سارے ملکوں نے اپنے بلڈ ہیریٹیج کو سیو کر کے ٹورزم کو ڈیولپ کیا. اور ہمیں اب آ کے ایک اویئرنیس شروع ہوئی ہے. وہ شکر الحمدللہ کہ جو میرا بیسک آبجیکٹیو ہے وہ ٹو کریٹ اویئرنیس تھا. اور اس کی وجہ سے بہت ساری، اب میرا پہلے قافلہ میرے گھر سے شروع ہوا، پھر میرے 4 دوست جو ہم بیٹھ کے صرف پولیٹیکل گفتگو کرتے تھے، جب ان کو پتہ لگا انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یار قصور میں بڑی اچھی حویلی ہے، امن آباد میں ہے. تو میں پہلے بھی وزٹ کرتا تھا، تو مجھے اچھا لگا کہ یہ 4 لوگوں میں ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس شروع ہوئی ہے. پھر وہ 4 لوگوں کے قافلے کو بڑھانے کے لیے میں نے ایگزیبیشنز پلان کی. اور شکر الحمدللہ میں 7 سولوز شو کر چکا ہوں پاکستان میں. اور میرے جو ایگزیبیشنز کے ٹائٹل ہوتے ہیں وہ بھی میرے کام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جیسے مٹ نہ جائیں کہیں میری پہلی ایگزیبیشن تھی کہ اس سے کہ یہ پہلے ختم ہو جائیں، اس کو ہم سیو کر لیں. پھر تھا سائلنٹ وسپرس کہ میرے نزدیک یہ وسپرنگ کرتی ہیں اگر آپ میں سننے کی اور آپ نے دیکھنے کی صلاحیت ہو. پھر ایک میری ایگزیبیشن کا نام تھا لیونگ لیجنڈس. میں بلڈنگز کو لیونگ لیجنڈس بھی بولتا ہوں کیونکہ یہ اپنی ڈیٹ آف برتھ رکھتی ہیں، یہ ڈیٹ آف ڈیتھ رکھتی ہیں، یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، یہ فیسینیٹ کرتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں جیسے ہم اولڈ ایج بینیفٹ لوگوں کو دیتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بلڈنگز کو بھی اولڈ ایج بینیفٹس دیں اور ان کو کیئر کریں. اور ان کو کیئر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں میں اویئرنیس ڈیولپ کریں کہ ہاؤ ٹو سیو آور بلڈ ہیریٹیج. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے ذرا دکھایا بھی، بہت اچھا لگا دیکھ کر بھی. اب 2 باتیں، ایک آپ کی جو ریسنٹ ایگزیبیشن ہے، آپ نے کچھ حوالہ دیا ایگزیبیشنز کا، تو ایگزیبیشن لاسٹ کب ہوئی، اب کب ہوگی، کتنا اچھا رسپانس ملتا ہے، اور یہ جو سیرامک آرٹ ہے اس کی لائف کیا ہوتی ہے، ایک فن پارے کی کیا لائف ہوتی ہے؟
अच्छा, एक तो ये कि एग्जीबिशंस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 साल का एक टारगेट किया होता है, लेकिन ड्यू टू द कोविड थोड़े से गैप्स आ गए बीच में। फिर ये है कि टाइटल उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, साथ मेरे उसको लाइफ जब ये क्ले में होता है तो इसकी ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल और ड्राई हो के फिर ये किलन में जाता है। जो भी हमने इसको कलर ट्रीटमेंट करना है वो बिफोर किलन में जाने से पहले सारा हम इसको ट्रीट करते हैं। ये 1200 डिग्री पे ये फायर होता है, 5-6 घंटे या 7-8 घंटे ये भट्टी में पकते हैं। पकने बाद ये स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है। फिर इसकी लाइफ ऐसे ही है जैसे स्टोन की है। सिर्फ आपको इसको सेफ रखना है, क्योंकि जो किलन के साथ इसकी जो बाइंडिंग है ना वो फिर स्ट्रांग हो जाती है। उससे पहले इसकी स्ट्रेंथ जो जैसे चौक की होती है उतनी होती है। तो बहुत एक केयर वाला इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया ना कि लाइफ में आपको एक केयर का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हाउ यू केयर द पीपल्स। तो केयर का इम्पैक्ट भी आप मट्टी आपको सिखाती कि आपने कैसे केयर करना है। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त कम था लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका काम देखकर। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमें अपना काम भी रहे थे, एक्सप्लेन भी कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ, और आज का हमारा जो अगला मौजू है वो है नेशनल पार्क से मुताल्लिक़। नेशनल पार्क से अगर हम बात करें जिसमें मगला हिल्स भी है, खुंजराब पार्क भी है, देवसाई, ऐसे बहुत से और पार्क, इसी तरह हम देखते हैं बलूचिस्तान में भी कि वहाँ पर भी पार्क हैं और उनको प्रिजर्व करना हमारी ज़िम्मेदारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे इलाके जहाँ पर कुछ इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, वो इलाके जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगली हयात हैं और जंगली हयात वहाँ पर जिस तरह से महफूज तसव्वुर होनी चाहिए उस तरीके से नहीं। बिकॉज अगर हम ट्रेल्स की बात करें, वागला हिल्स की, अब तो 1-2 ट्रेल्स ऐसी हैं जहाँ पर गाइडेड टूर्स होते हैं, वहाँ पर आप खुद से नहीं जा सकते बिकॉज ज़ाहिर कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए कि जिसकी वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ मुतासर, और कुछ ऐसे वाक़यात हुए आग लगने के, फिर हम देखते हैं कि चीज़ें मुतासर होती हैं। एक मामला और भी है, वो ये है कि पाकिस्तान ने एक टारगेट सेट किया है कि 13% जो हमारा फॉरेस्ट कवर है इसको बढ़ा के हम, यानी पार्क का, नेशनल पार्क से कवर हम वो लेकर जाएंगे 15% तक। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर बात करते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और 2 चीज़ें शुएब मैं इसमें ऐड कर दूं। एक तो आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ को खतरात लाहक होते हैं, और दूसरा मसला ये होता है कि दरख्तों की कटाई एक बड़ा मसला है, और तीसरा प्रॉब्लम जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो होता है हमारे नेशनल पार्क्स में जो लोग जाते हैं वो कूड़ा करकट छोड़ के आ जाते हैं, और लोग ये समझते हैं कि जो हमने फेंक दिया अब ये कोई आसमान से जिन उतरेंगे जो उठाएंगे, भी इंसानों ने करना होता है। अगर हम खुद अपना फैलाया हुआ गंद उठा के वापस ले आए, साथ एक बैग लेके जाएं जिसमें डाल के ले आए, तो ये बहुत बड़ी नेकी होगी। लेकिन क्योंकि मामला बहुत अहम है, 13% से बढ़ा के जंगलात को 15% तक लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मेंबर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड वकार ज़करिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, बहुत बड़ा चैलेंज है, 13% जंगलात जिस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको बढ़ा के 15% पे ले जाना, फिर जो मौजूदा कवानीन हैं, मुरवजा कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद कराना, कितना मुश्किल है, कितना वक्त लगेगा? जी, ये एक सिलसिला है, काफ़ी देर से चल रहा है, और मुश्किल इसलिए है कि एक वक्त था कि हर तरफ जंगलात ही थे। आप घर से बाहर निकलें, गांव से बाहर निकलें तो आपको एक कुदरती माहौल बनता था। अब पाकिस्तान की आबादी बनने के बाद तकरीबन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारी ज़रूरियात बढ़ गई हैं, हमने शहर बनाने हैं, गांव बसाने हैं, शाहराहें बनानी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो कुदरती जो माहौल था और जो लैंडस्केप्स थी वो कम होती जा रही हैं, और हर कोई चाहेगा कि भी मेरे पास अपना घर हो। तो ये पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और अब इसका जो तरीका है कार इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में आपने सुना होगा बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, उन्होंने 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू से ही ये अंदाज़ा कर लिया था कि अब वो वक्त आ गया है कि हम कुछ इलाके अलहदा छोड़ दें, उनमें तरक्याती काम न करें, उनको कुदरती शक्ल में छोड़ दें, ताकि लोगों को पता चले कि उनका विरसा क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, और जाके देख भी सकें उनको। तो इस पर नेशनल पार्क्स बनना शुरू हुए। लेकिन मुश्किल यही आती है जहाँ भी हम जाएं, पाकिस्तान में जो 13% इस वक्त हैं इलाका नेशनल पार्क में, ये आलमी मयार के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अच्छा, आप यूरोप के कई मुल्कों को देखें तो वहाँ पर आपको हर तरफ आबादियाँ ही आबादियाँ नजर आएंगी। बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसी मुल्क के लिए क्या सेट होता है, कितने फीसद हिस्सा नेशनल पार्क पर मुहित होना चाहिए? ये आप देखेंगे कि कोई बहुत भी कहीं ज़्यादा गया तो 20% का, आमतर ज़्यादातर जो मुल्क हैं वो 5-6% पर जाके ठहर जाते हैं।
वो क्यों मुश्किल है काम, क्योंकि अब यूरोप में आप देखें जहाँ भी जाएंगे ट्रेनें जा रही हैं, घर हैं, गांव हैं, तो आप किधर बनाएंगे नेशनल पार्क? एक आध पहाड़ बच जाएगा आपके पास। हमारे पास बलूचिस्तान में, सिंध में, गिलगित बल्तिस्तान में अब सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क जो है वो दुनिया के बड़े तरीन नेशनल पार्क्स में से है। K2 है, इसमें दूसरी पीक्स वगैरह हैं, नांगा पर्वत इसके पास आ जाता है। तो हम तो उस लिहाज से बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में हैं। चैलेंज हमारे लिए ये है बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई ज़रूरियात। तो हमने जितनी जल्दी हम इसको समझ लें, ब्रेकें लगा लें, उतना आसान है। वरना एक बार एक आबादी एक चीज़ बदल जाती है तो उसको दोबारा कुदरती हालत में लाना जो है करना तो मुश्किल हो जाता है, वो नामुमकिन ही हो जाता है, बहुत मुश्किल है। और सर एक चीज़ जो हम बड़ी फ्रीक्वेंट सुनते हैं, आपने भी गुफ्तगू में जिक्र किया, अफ्रीका के जंगलात, उसके बारे में ज़्यादा बात क्यों की जाती है? क्या ग्रीनरी का ज़्यादा पोटेंशियल, जो ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं पौधों की, दरख्तों की, वो अफ्रीका में है, या एज सिंबल इसको वैसे ही यूज़ किया जाता है? इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न है? देखिए, ये हम कहते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न है और अफ्रीका में है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेज़न में दरियाओं में मछली की 5,500 इकसाम हैं। 5,500 इकसाम। अब अगर आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में देखें तो चंद 100 इकसाम होंगी, इतना बड़ा फ़र्क है, इतना गैप है। इस तरह से अगर आप देखें तो जो जंगली हयात आज से कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले थी, वो अफ्रीका में अभी भी मौजूद है। सब जानवर, अब यहाँ पर हम चीते की बात करते हैं, ये इस्लामाबाद में शेर और चीते और गैंडे 400 साल पहले आम थे। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हालत थी। से भी नहीं मिलते। जी, आप जाते हैं कलर कहार की तरफ, वो जो दरिया आते हैं उनमें गैंडे थे, आप सोच भी नहीं सकते। अफ्रीका में ये सब कुछ अभी भी मौजूद है। तो इसलिए वो जो बायोडाइवर्सिटी का जो पोजीशन वहाँ पर है रेन फॉरेस्ट में और अफ्रीका में, वो बिल्कुल एक और सतह की है। हम कोशिश करते हैं कि हम उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएं, मुश्किल है, काफ़ी, नामुमकिन नहीं है। लेकिन वो जंगली हयात जिससे आपने खुद गैंडे का जिक्र किया, अब यहाँ पर नहीं है, तो अब हम वापस जा सकते हैं उस माहौल के, गैंडे फिर से आएँ? जी, ये बहुत दिलचस्प आपका सवाल है। ये मेरी अभी अफ्रीका से कुछ वाइल्ड लाइफ के माहिरीन मेरे दोस्त आए हुए थे और हमसे यही बात कर रहे थे। आखिर में बाबर के ज़माने में गैंडों का यहाँ शिकार हुआ, सिंध में भी गैंडे थे, मेहरगढ़ में उनकी तस्वीरें मिलती हैं, नक्श मिलते हैं। जो अभी हमने इस पे कुछ काम भी किया कि गैंडों को वापस, और हमारे यहाँ जो गैंडा है वो ये इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है, ज़रा छोटा होता है अफ्रीकी गैंडे के मुकाबले में, तो उसको लाने के लिए अब उसमें दुश्वारी ये आती है कि आपको कम से कम भी कोई 200-300 मुरब्बा स्क्वायर या मुरब्बा और ये स्क्वायर किलोमीटर्स का आपको एरिया चाहिए। सही। आप उसको एक नाले में नहीं छोड़ सकते, उसको एक बहुत इलाका चाहिए। अब वो इलाका कहाँ से लाएं, और फिर जब इलाका मिल जाए तो उसको कुदरती हालत में कैसे लेके आएं कि उसको हम उसका घर दे सकें। तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई हैं और इसलिए ये जो नेशनल पार्क्स हैं ये बड़े अहम होते हैं। बट ये जो 13% नेशनल पार्क्स पाकिस्तान में इस वक्त हैं, क्या इसमें हम गैंडों को नहीं रख सकते? ये एक इस वक्त कोशिश है पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ कि सॉल्ट रेंज नेशनल पार्क एक अभी बना है और उसमें इन इम्कानात को देखा जा रहा है कि उसमें हम ये चीज़ करके और वापस गैंडों को ला सकते हैं कि नहीं। तो उसका तरीका कार ये होता है कि पहले आप उसका हैबिटेट या माहौल तैयार करते हैं। लेकिन क्या हम पाकिस्तान में वो माहौल तैयार करें, गैंडे फिर से होंगे? सर, मेरी भी ख्वाहिश है, मैंने भी इस पे काम किया, हमारे ये ख्वाब हैं और ये तभी पूरे होंगे कि हम सब लोग इस पर मिल के काम करें, माहौल को खूबसूरत बनाएं। लेकिन गैंडों से हमें डरना तो नहीं चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, वो जो एक आम जो हम बात करते हैं, ये हमारे वाइल्ड लाइफ बोर्ड में लोग पूछते हैं कि जी अंदर तेंदुआ या लेपर्ड है, और मैं खुद पिछले कोई 35 साल से अकेले जाता हूँ ट्रेल्स पर, तो मुझे कभी वो डर नहीं हुआ। लेकिन उसके कुछ असूल कुछ होते हैं। वैसे आप इतने सालों से जा रहे हैं, कई बार गए हैं, तेंदुए से कितनी बार इंटरेक्शन हुआ, आपने देखा? नहीं, मैं खुद एक बार ही देखा है, लेकिन ताज़ा पाँव के निशान, और वो उसका तरीका ये होता है कि वो खुरचता है और वहाँ पर कुछ पेशाब करके ना अपनी एक वो इलाके को वो मार्क कर देता है कि ये मेरा है। ठीक।
اور وہ نشانات آپ چلے میرے ساتھ تو وہ تو میں آپ کو کل بھی ابھی بھی دکھا سر سکتا ان ہوں. کے پاس تیندوا آ کے چائے پی کے چلا جائے گا مجھے لگتا ہے. میں نہیں جا رہا, مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے. لیکن جانور یہ جانور جو دو پیروں پر کھڑا ہوتا ہے نا, اس سے ساری مخلوق ڈرتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو سر ویسے یہ دو پیروں والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. اب اگر وہ سو رہا ہے, بچے ہیں, آپ ایک دم سے آ جائیں گے تو ایک فطری عمل ہے, بڑھا کر وہ کچھ کرے گا. لیکن وہ چیزیں آپ کو بہت ہی اچھا, مارگل ہلز نیشنل پارک میں ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا آج تک جس میں کبھی ہوا ہو. اور وہاں پہ سیکیورٹی ویسے بھی موجود ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی جی گارڈز ہمارے ہوتے ہیں, آپ جائیں. ہم تو زیادہ آپ لوگوں کو ساتھ اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہ لگے. آپ گائیڈڈ ٹورز کی بات کر رہے ہیں. جی یہ بڑے ایک ہم نے شروع کیا تھا, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. پہلے تو ہم نے اس کو جس کو آپ ٹریل 6 کہتے ہیں, اس کو تقریباً 2 سال بند رکھا. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ اسلام آباد کے پاس کہیں ہیں. اس میں 4-5 سال میں وہ جو اس کے ساری جو ویجیٹیشن ہے, درخت ہیں, پودے ہیں, وہ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں. سر یہ ٹریل 5 بھی بڑا خوبصورت ہے ویسے. جی ٹریل 5 ہم نے بنایا تھا, 2 ٹانگوں والے جانوروں نے خراب کیا نا. نہیں اتنا نہیں کیا. اچھا دیکھیں دلچسپ بات ہے, 2007 میں جب ہم نے ٹریل 5 بنایا اس لیے کہ فیملیز آئیں اور ہم بیٹھے ہوتے تھے کہ دن میں کوئی آتے تھے 4-5 لوگ, ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ کوئی آیا. اب ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 4-4, 5-5 ہزار لوگ ویکینڈ پر آتے ہیں, دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور شعور لوگوں میں بہت بہتر ہو گیا. آپ لٹرنگ کی بات کر رہے تھے, ہمیں سال لگا لوگوں کو سمجھانے میں کوڑا نہ پھینکیں. اب چیزیں بہتر ہوئی. بالکل. اب 5% بھی کوڑا نہیں ہے, لوگ خود. سر ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول میں بہت سی چینجز آ رہی ہیں, ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم کبھی دیکھتے تھے تتلی, جگنو ہمیں عام نظر آتے تھے, اب نظر نہیں آتے. شاید ہمارے ماحول میں ایسے اسپرے, ایسی چیزیں جو ہم یوز کرتے ہیں روزمرہ میں, اس کی وجہ سے ان چیزوں کو خطرات لاحق ہیں. کیا ان کی سیفٹی کے لیے, سیکیورٹی کے لیے جو جنگلی حیات ہیں اسپیشلی, ہم مزید پلاننگ کر رہے ہیں تاکہ جیسے آپ نے ٹریل 5 کی بات کی, 6 کو بند کر دیا تاکہ وہاں پہ جو چیزیں نیچرل حالت میں ہیں وہ محفوظ رہیں, کیا باقی جگہوں کے لیے بھی اس طرح کے پلانس ہیں؟ دیکھیے ابھی جو طریقہ ہے نا کہ ایک چیز خرابی کی طرف جا رہی ہے, ہم نے نیشنل پارک بنائے, مختص کر دیے. اب اس نیشنل پارک میں آپ تتلیوں کی بات کر رہی ہیں, تمام چیزیں جو کہ آپ نے شاید بچپن میں یا بزرگوں سے سنی ہوئی وہ موجود ہیں. 50-60 قسم کی تتلیاں موجود ہیں, 25-30 قسم کی گرگٹ چھپکلیاں موجود ہیں, وائلڈ لائف موجود ہے ساری یہاں پر. ہمارا اگلا جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم ادھر تم ادھر ہم پر چلیں, یا کیا ہم آہستہ آہستہ وائلڈ لائف کو اپنے شہر کے اندر بھی آہستہ آہستہ لائیں. لاہور میں ماڈل ٹاؤن پارک میں آپ کو گلہریاں ابھی بھی ملیں گی, اسلام آباد میں نہیں ملیں گی. بالکل. تو وقت کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے F9 پارک ہے, ان سب کو, اور آپ کے گھروں میں بھی پرندے واپس آئیں, چڑیاں واپس آئیں, ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی, اس کے لیے ہمیں پیسٹی سائڈز ہیں, ہارن ہے, ٹریفک ہے, ہوا کی آلودگی ہے, اور درخت وغیرہ ہیں شہر کے اندر. تو دنیا میں اب سب طرف یہی ٹرینڈ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ علیحدہ رکھیں, ہم آہستہ آہستہ وائلڈ لائف کو اپنے گھروں, اپنے شہروں, اپنے محلے میں اکٹھے رہنے پہ یقین رکھیں. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ, اور اٹ آل ڈیپینڈس کہ ہم کتنا سیوک سینس کو امپروو کرتے ہیں. کیونکہ ذرا ہارن کی بات بھی ہوئی ہے, آپ جب ترقی کی راہوں میں جس طرح سے آپ نئے نئے شہر آباد کرتے ہیں, نئی نئی آبادیاں نظر آتی ہیں, اس میں ظاہر ہے پھر وائلڈ لائف متاثر ہوتی ہے. یہ بڑا اہم ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آ جاؤ بھائی جان ساتھ رہتے ہیں, کوئی خطرناک بات نہیں. یہ بات آپ نے چھپکلی کو نہیں کہنی, ویسے باقی چیزوں کو کہہ لیں. نہیں وہ بھی آگے گھوم پھر کے دیکھیں, چھپکلی آئے گی, وہ ہلکے پھلکے وہ کھائے گی نا کیڑے مکوڑے. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. کہنے کی بات ہے شعیب, یہ چھپکلی آتی ہے خالی کیڑے مکوڑے نہیں کھاتی, انسانوں کو ڈرا کے جاتی ہے. کچھ نہیں, میری بیٹی تو اکثر وہ چھپکلی کو دیکھ کے کہتی ہے کہ بابا میں اس کو پیٹ کر لوں. وہ ڈرتی نہیں ہے بیکاز ہم نے اسے ڈرایا نہیں ہے اس سے نا. ہاں لیکن میں تو ڈرتی ہوں, مجھے ہمیں ڈرایا گیا ہے. ہم بڑوں کو, ہم تو ڈرتے رہے نا بچپن میں. اب میری بیٹی وہ اتنی بھیانک ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. میری بیٹی کو نہیں لگتا, وہ کہتی ہے کہ بابا مجھے اسے پیٹ کرنا ہے. وہ تو آرام سے دیکھتی ہے چھپکلی کو. بس کاکروچ کے بارے میں ذرا اس کے وچار مختلف ہیں.
چلیں جی، اب یہ تو ہم نے بات کی اور بڑھتے ہیں آگے. آج آسٹریوپوروسس کا دن بھی منایا جا رہا ہے، اس کی بات کریں گے. آسٹریوپوروسس یعنی اس میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، بھربری ہوتی ہیں. یہ جنرلی ود ایج ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، مینج ہوتا ہے یا ٹریٹ ہو جاتا ہے. اس پہ بات کریں ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر خواتین زیادہ متاثر ہوتی ہیں؟ اب اس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی چونکہ صوبے بھی یہاں پر موجود ہیں ریپرزینٹیڈ بائی دیر رسپیکٹیو چیف سیکرٹریز، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پولیٹکس سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں اب جس طرح بتایا منسٹر صاحبہ نے کہ 66 ارب جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے، اور ابھی 1,10,000 جو خاندان ہیں ان کو انشاءاللہ یہ جلد پہنچ جائے گا. اس میں صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی اور گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں اللہ نے کرم کیا، بہت حد تک بچ گیا. یہ رقوم تمام متاثرہ خاندانوں کو پہنچی ہیں اور پہنچیں گی. نمبر 1، یعنی اس میں پورا پاکستان شامل ہے. اس کے علاوہ فیڈرل لیول پر جو ہم نے طے کیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، اب 1700 سے زائد کی تعداد ہو گئی ہے، جن میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور وہ لوگ جو زخمی ہو گئے ہیں، اس کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پیکج تھا، 10 لاکھ روپیہ فی خاندان، جو کہ جن کا گھر والا اس دنیا سے رخصت ہو گیا یا ہو گئی. اس کے لیے این ڈی اے میں نے یہ رقوم تقسیم کی ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. جو کلیمز آئے ہیں ان میں سے 88 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ جو کنٹریبیوشن ہے ان تمام علاقوں میں جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو بھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ نے ان کے لیے بھی ایک رقم مقرر کی تھی، وہ تقسیم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اشیاء فیڈرل گورنمنٹ نے خریدی تھرو این ڈی ایم میں، چاہے وہ خیمے ہیں، چاہے وہ خوراک کے پیکٹس ہیں، چاہے وہ پانی ہے، اور اس طرح جو ماسکیٹو جو نیٹس ہیں وہ ہیں، وہ بھی حصہ یعنی جس صوبے کی جتنی ریکوائرمنٹ تھی اسی حساب سے تناسب سے یہ چاروں صوبوں میں یہ بھی تقسیم کی گئی ہے. پانی بھی، ادویات بھی، میڈیکل جو بھی آئی. اس کے علاوہ جو دوست ممالک سے اور دوسرے ہمارے جو برادر ممالک ہیں، جو کچھ بھی وہاں سے آیا وہ تھرو این ڈی اے میں انہی جو علاقے ہیں چاروں صوبوں میں ان میں تقسیم یہ کیا گیا. اور بہت اچھے طریقے سے این ڈی اے میں اس کی ذمہ داری سنبھالی. صوبوں میں پی ڈی ایم ایس تھیں، ان کو آن بورڈ لیا، اور یہ اس طرح یہ ڈسٹریبیوشن کا چینل بہت ٹرانسپیرنٹ اور اچھے طریقے سے تھا. ابھی بھی جو کچھ سردیاں آ گئی ہیں، مجھے چین سے وہ ونٹر ٹینٹس ان کو بھجوا رہے ہیں، بڑے وہ سنا ہے کہ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی 50-50 بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ بیج کو. اور بہت اچھی کوالٹی کا این ڈی اے میں بیج پرکیور کر رہا ہے. صوبہ سندھ
نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری. ان کا جی بالکل ہماری حلیف گورنمنٹ ہے وہاں پہ. صوبہ بلوچستان نے بھی اپنا ماڈل بنا دیا کہ یہ اضلاع وہ خود کریں گے 50%, اور یہ اضلاع این ڈی ایم میں کو دے دیے کہ یہ آپ کریں. اب کے پی نے اور انہوں نے پنجاب نے باوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے. آج پھر میں اس میٹنگ کے ذریعے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے. آپ یہ پاکستان سانجا ہے سب کا, چاروں صوبے شامل ہیں اس میں, سندھ اس میں کے پی شامل ہے, اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے, مشترکہ ملک ہے, اور یہ وفاق ہے. وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے. تو اس میں وی آر ابو آر پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ پرسنل پولیٹیکل لائکس اینڈ ڈس لائکس. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. تو میری آج پھر گزارش ہے سب سے اس فورم کے ذریعے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور اگر اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پلیز ڈونٹ دین ٹوسٹ اٹ کہ جناب ہمیں وفاق کچھ نہیں دے رہا, کچھ نہیں کر رہا. میں نے ابھی جو گزارشات کی ہیں دیز آر irrefutable facts کہ یہ چیزیں, اور یہ سارے کا سارا 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم ہونا ہے. اربوں روپے جو خیمے اور جو آپ کے فوڈ پیکٹس, آپ کے ماسکیٹو نیٹس اور آپ کی پانی, جو سودپور جو ہے صوبت پور بلوچستان میں, ابھی میں 3 دن پہلے گیا, ابھی بھی پانی کھڑا وہاں پہ. میں نے اس طرح کی یعنی تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ پہلے اپنا جب سیلاب آیا اس سے تباہی ہوئی, اب پانی کھڑا ہے, اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں مختلف قسم, اور بڑا اچھا وہاں پر کیمپس لگے ہیں. سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے, یہاں بھی کام ہو رہا ہے. تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب بیچ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی سندھ, پنجاب اور کے پی نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن میں آج پھر آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو یہ 50-50 فارمولا جو سندھ اور بلوچستان نے ایگری کر لیا ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. مگر اس کے باوجود آپ نہیں چاہتے تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. دین کائنڈلی ڈونٹ ٹرسٹ اٹ, ورنہ یہ قوم کو ہم کنفیوز کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. اسی طریقے سے گندم کی جو امپورٹ کی گئی ہے یا ابھی کی جا رہی ہے, اس کا تخمینہ لگایا گیا. جو فارمر فائنانس منسٹر جناب اپنا اور اب مفتاح اسماعیل, اور اب اس میں ہمارے فوڈ سیکورٹی منسٹر طارق بشیر چیمہ, اور ساتھ احسن اقبال صاحب فوڈ سیکرٹری, اور تمام, اور کامرس منسٹر, سب نے مل کے, نوید قمر صاحب نے اس کے اوپر بڑا سیر حاصل گفتگو کی, ڈیبیٹ کی, اور کہا جی پہلے ہم نے جو پچھلے سال کی جو شارٹیج تھی جو پچھلی حکومت کے دور میں, اس کو ہم گیپ کو ہم پلگ کر رہے ہیں. اس کے لیے کئی لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہیں, مزید آ رہا ہے. اور اب چونکہ یہ فلڈ آیا ہے, اس حوالے سے یہ ایک خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنا ہدف پورا نہ کر سکیں, تو اس کے لیے بھی ایک انتظام کیا گیا ہے. اور اس بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کی اجازت دے رہی پرائیویٹ سیکٹر. I will not allow this کہ پرائیویٹ سیکٹر آپ منگوا لے اپنی مرضی کی قیمت پر. میں کسی کو دوش نہیں دے رہا, کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, کسی کو I'm not casting any aspersion, کسی پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا. We are all honorable Pakistanis, all provincial governments are all very honorable, they are doing a great job. لیکن ایک سسٹم ہے, ایک تباہی ہو گئی ہے. فورن ایکسچینج کا بہت ایک مشکل معاملہ ہے, اور یہ میں بیٹھے ہیں. I'm not speaking for myself, I'm not promoting my case, because of this teamwork, great teamwork. جتنے بھی ہمارے آنریبل منسٹرز ہیں, چاہے وہ کامرس کے ہیں, چاہے وہ فوڈ سیکورٹی کے ہیں, چاہے وہ فائنانس کے ہیں, چاہے وہ احسن اقبال صاحب ہیں, اینڈ درجہ بدرجہ جو سیکرٹریز ہیں, انہوں نے بڑی محنت سے, ارک ریزی سے جو امپورٹ کی ہے. ہم نے اربوں روپے بچائے, اس میں لوسٹ بیڈر سے بھی ہم نے نیگوشیٹ کر کے ڈسکاؤنٹ لیا ہے. I'm sure پروونسز میں کیپیسٹی وہ یہ کر سکتے ہیں,
لیکن یہ ایک ہمارا ایک ایمرجنسی ہے. اس ایمرجنسی میں ہم $1 بھی زیادہ خرچ کرنے کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے بالکل. اور یہ فیکٹ ہے کہ ایک بڈ آئی $440 پہ. میں نے انکار کر دیا مشاورت کے ساتھ. کچھ دوستوں نے خدشے کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ایسا نہ ہو کہ اگلی بڈ آئے تو وہ 440 کے اوپر چلی جائے. میں نے کہا دین وی ول ٹیک دس رسک, اللہ مالک ہے. جب اگلی بڈ آئی تو وہ $460 کی تھی. سو وی سیوڈ $30 پر ٹن آن دیٹ کنسائنمنٹ. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ میرا کسی اور کا تو اس میں دخل نہیں ہے, خدا کا نظام ہے نا. بڑھ بھی سکتی تھی. اب یہ 350 360 پہ یہ پرائسز آ گئی ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, اتنا ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا. لیکن میں پرائیویٹ سیکٹر کیوں الاؤ کروں؟ میں وائی شوڈ آئی الاؤ پرائیویٹ سیکٹر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ نارمل حالات ہوں, اپنا عام حالات ہو تو ہم بالکل مشاورت سے الاؤ کریں گے. بٹ آئی ول ناٹ الاؤ پرائیویٹ سیکٹر ٹو میک فیٹ پروفٹس اینڈ دین یوز پاکستان فارن ایکسچینج and then sell it to the consumer. This will not happen and this shall not happen. Thank you very much. کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ آخری جملہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن کے جائزہ اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے. وقت مختصر رہ گیا لیکن کوئکلی ہم بڑھیں گے ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم صاحب کی طرف. ہم بات کریں آج آسٹیوپوروسس ڈے سے متعلق. سر, کون زیادہ متاثر ہوتا ہے, کون سی ایج بریکٹ زیادہ متاثر ہوتی ہے, رسک فیکٹرز کیا ہیں, کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ورلڈ آسٹیوپوروسس ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان میں, تو خیر میرے خیال میں ریسنٹلی سٹارٹ کیا. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ اس کو انکریج کرنا چاہیے, بیکاز پبلک اویئرنیس اباؤٹ ہیلتھ. ویسے تو جنرلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اویئرنیس اباؤٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن لیسٹ پرائرٹی ہے, اینڈ دیٹ شیل ناٹ بی, بیکاز اف اٹ ول پرسسٹ دیٹ ول ہیپن واٹ وی سی. گیٹنگ بیک ٹو آسٹیوپوروسس, پہلے تو یہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے نا کہ آسٹیوپوروسس ہے کیا چیز. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آسٹیوپوروسس کیلشیم کی کمی ہے, جی ہم دودھ پیتے ہیں آسٹیوپوروسس ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے بتایا آسٹیوپوروسس ہو گئی ہے. آسٹیوپوروسس کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی ہے. آسٹیوپوروسس وہ نہیں ہے کہ آپ دودھ پینا شروع کر دیں اور آسٹیوپوروسس ٹھیک ہو جائے. آسٹیوپوروسس ہوتا ہے دیمک, جس طرح لکڑی کا دیمک ہوتا ہے اسی طرح ہڈیوں کا دیمک ہوتا ہے. ہڈیوں کے سیلز ہوتے ہیں جو اس کو ایٹ اپ کرنا, کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ہڈیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے فریکچر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور فریکچر اسپائن کا ہو یا ہپ کا ہو, یہ ریسٹ کا ہو, یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. فیمیلز میں زیادہ ہے آف کورس, کیونکہ اس کا ریلیشن فیمیل میں یہ ہے کہ جب ان کو مینوپاز ہوتا ہے تب آسٹیوپوروسس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ایسٹروجن پروجسٹرون کم ہوتے ہیں, تو پھر یہ آسٹیوپوروسس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے تو میل کی نسبت فیمیل میں زیادہ کامن ہے. تو اس کی جو سائن سمٹم جنرلائز بونی پینز ہوتے ہیں. اب وہ جنرلائز بونی پینز صرف آسٹیوپوروسس میں نہیں ہوتے, بون کی کسی بھی میٹابولک بون ڈیزیز میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کی پبلک اویئرنیس کے لیے یہ بڑا جاننا عام بندے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کو پوری باڈی کی, پورے جسم کی ہڈیوں میں درد ہو, آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس بون سکین کروانا چاہیے. اس کے لیے ڈیکسا سکین کراتے ہیں. ڈیکسا سکین کرانا چاہیے. اس کے لیے بون کی منرل ڈینسٹی چیک کرتے ہیں کہ کتنی آپ میں آسٹیوپوروسس ہے یا نہیں. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے الگ سے میڈیسن ہوتی ہے جو ان سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے, ان سیلز کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کرتی ہے. اس کے لیے کیلشیم سپلیمنٹ دیتے ہیں, وٹامن ڈی سپلیمنٹ دیتے ہیں, لیکن مین ٹریٹمنٹ آف جو ہے آسٹیوپوروسس کا علاج کرنا. ایگزیکٹلی, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دودھ پینا شروع کر دیں تو آسٹیوپوروسس ٹھیک لگتی کیوں ہے؟ جی, یہ دیمک لگتی کیوں ہے؟ سیلز کی ایکٹیویٹی کو انکریز کرے. ٹریٹیبل ہے سر؟ کیوریبل ہے. اوکے, اٹس اے کیوریبل ڈیزیز. اوکے, لیکن اس کا ڈائگنوسس دیکھیں نا, پبلک اویئرنیس ہم یہ کریٹ کر رہے ہیں یہاں اس پروگرام میں کہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ نہیں دودھ پینے سے ٹھیک ہو جائے گا. درد ہو جسم میں, ہڈیوں میں, تو ڈیکسا سکین کرا لیا جائے. نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر, اٹس ناٹ اے سیلف میڈیکیشن. ٹھیک ہے. یہ اگر کسی کو جنرلائز بونی پین ہے, دے ہیو ٹو کانٹیکٹ دا آرتھوپیڈک سرجن اینڈ دیٹس اٹ. پبلک کے لیے صرف یہی جاننا ضروری ہے, ان کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کیا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرنا ہے. اوکے, ہاں, کیونکہ یہ بھی بڑا رواج ہو گیا ادھر پاکستان میں بھی, ایک بڑا رواج ہو گیا. میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں اپنا یورک ایسڈ کرا کے آتے ہیں. درد ان کو شولڈر میں, یورک ایسڈ کا ٹیسٹ خود ہی کرا کے آتے ہیں. کیوں کرایا؟ وہ میرا خیال تھا یورک ایسڈ زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے ہے. اوکے, تو اس لیے ان چیزوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. سیلف میڈیکیشن کے ساتھ سیلف ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے. یہ ان کا کام نہیں
है, ये आम बंदे का काम नहीं है, ये डॉक्टर का काम है कि डायग्नोज करे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कि क्या मैंने अब इन्वेस्टिगेट करना है। डॉक्टर साहब, किस एज ब्रैकेट के लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से? फीमेल ज़्यादा मुतासर होती हैं, फीमेल Younger age आफ्टर में, मीनोपास, older age में? आफ्टर मीनोपास। ओके, ठीक। अच्छा, कुछ ऐसे डाइटरी हैबिट्स बता सके तो ये खाने पीने से बेहतर होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का खाने पीने से कोई नहीं ताल्लुक होगा। नहीं। वो दवाई जैसे मैंने है। अभी जिक्र किया, लोगों का जन कंसेप्ट ये बन गया कैल्शियम। कि क्या बच्चे- दूध पिए तो ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाए। बच्चे इसका ऑस्टियोपोरोसिस शिकार वो होते है ही नहीं चीज़, तो ओके। सर बच्चों में इसकी शरह, छोटे बच्चे मुतासर बच्चों में होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता अनलेस किसी को कैंसर। ओके। के अलावा बच्चे को नहीं हो सकता? जेनेटिक रीजन होती है? जेनेटिक रीजन नहीं होती, बहुत कम इसका ठीक। इन्फ्लुएंस होता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद you. थे और हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, मतलब वक्त कम था वरना सर से हम इस पर ज़रा और डीट करते, लेकिन चूंकि टॉपिक अहम भी था और इस पर बात करनी भी ज़रूरत है, हमने कोशिश कम वक्त में इसको ज़रा कवर कर सकें। तो कोई मसला जब होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बिलखुसूस अगर हम दर्द की बात करें, यानी आपकी बोन्स में दर्द हो रहा है, तब भी स्कैन ना करवाएं, टेस्ट ना कराएं, डॉक्टर के पास पहले जाएं, डिस्कस करें, बिकॉज इशू क्या है, ये दर्द हो रही है, डॉक्टर आइडेंटिफाई करेगा, फिर डायग्नोस्टिक, फिर ट्रीटमेंट। दूध सिर्फ पीने से, दूध पीना चाहिए, अच्छी बात है, मुकम्मल ग़ज़ा है, लेकिन सिर्फ ये सोच के कि जिस्म में दर्द हो रहा है, हड्डी में दर्द है, दूध पिलाई जाओ पिलाई जाओ पिलाई जाओ, नो। अगर वो दीमक है, कोई और मसला है, नहीं, उसको हम एग्जाम्पल दीमक से दे रहे हैं, एक्चुअली कोई दीमक थोड़ी है जो हड्डियों में लगनी है, लेकिन ये एग्जाम्पल दी जा रही है समझने के लिए, तो फिर उसका इलाज डॉक्टर तजवीज़ करता है। अब इजाज़त लेते हैं आपसे, मुलाकात कल करेंगे, बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।